تو اسلام کی وجہ سے اقبال نے، میں نے ساری بات اقبال کے اس جملے پہ کیا کہ اسلام لایا ہے دنیا میں انڈکٹیو ریزننگ. یہ ہم کہتے ہیں کہ کوا کالا ہے. کیوں ہم کہتے ہیں کوا کالا ہے؟ کیونکہ انڈکٹیو ریزننگ نے ہمیں بتایا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ دخان، سورہ نمبر 44، آیات 38 تا 44. وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین ما خلقناہما الا بالحق ولکن اکثرہم لا یعلمون. ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ینصرون الا من رحم اللہ انہ هو العزیز الرحیم. ترجمہ: یہ زمین اور آسمان اور ان کے درمیان کی چیزیں ہم نے کچھ کھیل کے طور پر نہیں بنا دی ہیں. ان کو ہم نے برحق پیدا کیا ہے مگر اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں. ان سب کے اٹھائے جانے کے لیے طے شدہ وقت فیصلے کا دن ہے. وہ دن جب کوئی عزیز قریب اپنے کسی عزیز قریب کے کچھ بھی کام نہ آئے گا اور نہ کہیں سے انہیں کوئی مدد پہنچے گی سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر رحم کرے، اور وہ زبردست اور رحیم ہے. صدق اللہ العلی العظیم. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ عمر. اور جب ٹاپک کی بات ہو رہی تھی تو 2-3 ٹاپک ڈسکس ہو رہے تھے عمر کے ساتھ. جب انہوں نے تصور عقل کو سلیکٹ کیا تو مجھے بخاری صاحب یاد آ گئے. انہوں نے ایک بار میرا اس ٹاپک پہ لیکچر رکھا تھا. کووڈ چل رہا تھا، آن لائن لیکچر رکھا گیا تھا، اور بڑی اس میں انہوں نے وہ کی تھی اس کی پبلسٹی کہ یہ ٹاپک ایسا ہے. ان کا کہنا تھا، ان کا خیال تھا یہ، اور یہ بات ان کی بالکل ٹھیک تھی کہ یہ ٹاپک ایسا ہے جو جواب ہے اس بات کا کہ اقبال تو عقل کا دشمن ہے. کہتے ہیں نا بہت سے لوگ. تو یہ ٹاپک جو ہے نا لازمی ہائی لائٹ ہونا چاہیے. اور پھر بہت سارے لوگ لیکچر شروع ہونے سے پہلے بھی بیٹھے تھے، more than 70، لیکن خرابی ہو گئی تھی انٹرنیٹ کے مسائل میں، تو وہ لیکچر رہ گیا. تو مجھے اس کا کنٹینٹ ویسا تو یاد نہیں ہے جیسی اس وقت میں نے اس کے لیے تیاری کی تھی، لیکن مجھے جو اپنا ذاتی مطالعہ اور تجربہ بتاتا ہے کہ اقبال کا تصور عقل کیا ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. کیونکہ ایک باقاعدہ لیکچر سے پہلے جب تیاری کی جاتی ہے تو پوائنٹس لکھ لیتا ہے بندہ. وہ اس طرح کا اس لیکچر میں مجھے موقع نہیں ملا تھا، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. یہ جو عنوان ہے اقبال کا تصور عشق، ایک عقل، یہ زیادہ فورسفل ہے میری رائے میں اس عنوان سے جو اقبال کا ہے تصور عشق. حالانکہ تصور عشق پر ہر دوسرے اسکول میں لیکچر ہوتا ہے. علامہ اقبال کا تصور عشق اور تصور عقل سے اجتناب یا اوائڈ کرنے کا ایک رویہ پایا جاتا ہے. ایک کتاب اسلام آباد سے ایک نہایت ناکام قسم کے لکھاری نے لکھی ہے جس کا نام ہے فکر اقبال کا المیہ. اس کتاب کا اول سے آخر تک آپ مطالعہ کریں تو اس میں ایک ہی بات ہے، ون پوائنٹڈ ایجنڈا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اقبال عقل کا دشمن ہے. سارے وہ شعر دے دیے ہیں جن میں بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی. کہ کوئی سا شعر آپ دیکھیں اقبال عشق کو بڑھا چڑھا رہا ہے اور عقل کو گھٹا رہا ہے، تو جو بندہ اتنا اس کو ہر وقت بے عزتی کرتا رہے عقل کی تو دشمن ہی ہوا نا. بندہ دشمن کی بے عزتی کرتا ہے. اس طرح کے اس کے کتاب کے آرگومنٹس ہیں جس طرح کی میں نے بات کی ہے. اور وہ رائٹر جو ہے اس پہ تھیسز
کر کے اسی کتاب کو اس نے تھیسس بنایا ہے اوپن یونیورسٹی کا، اور اس میں تھیسس کر کے پی ایچ ڈی کی ڈگری لے چکا ہے. اسی پی ایچ ڈی کی ڈگری کی بنا پہ وہ ایک یونیورسٹی میں ایک کالج میں پروفیسر ہے. بہرحال میں نے اسی کتاب کو جب پڑھا آج سے 6-7 سال پہلے، تو میں نے اقبال کے تصور عقل پہ باقاعدہ مطالعہ شروع کیا. اور میں فورسفل کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ جو 2 جنگیں ہوئی ہیں نا، پہلی جنگ عظیم جس میں 1.5 کروڑ انسان مارے گئے، دوسری جنگ عظیم جس میں 6 کروڑ انسان مارے گئے، ٹوٹل 7.5 کروڑ انسان مارے گئے، 60% یورپ جل گیا. ان 2 جنگوں کی پیشگوئی اقبال نے اتنے صریح الفاظ میں کی تھی اپنے تصور عقل کی وجہ سے، صرف عقل کے آرگومنٹ کو قائم کرنے کے بعد کی تھی. دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہی زرے کم عیار ہوگا. تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا. 1908 میں یہ اشعار کہے گئے. 1914 میں پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی. 6 سال بعد پہلی جنگ عظیم 1919 میں ختم ہوئی، دوسری 1939 میں شروع ہوئی، 1945 میں ختم ہوئی. 60% یورپ جل گیا. ان کی تہذیب جو تھی، جس کو ٹرائبل تہذیب ہم کہتے ہیں، وہ اس نے خودکشی کر لی. ان کی تہذیب جو ہے وہ میلٹ ہو گئی. آج اگر آپ اس بات پہ توجہ دیں، جس کو ہم ویلفیئر اسٹیٹ کہہ کے بہت زیادہ امپریس ہیں، اور ہم میں سے اپنے حالات کی تنگی کی وجہ سے ہر کوئی ان نیشنز کے نظام کو سپر سمجھتا ہے. ریزن یہی ہے کہ ہم نیچے بہت ہیں. ایک مشہور بات ہے نا کہ آپ کو کوئی اونچا کیوں دکھائی دے رہا ہے، کیا وہ اونچا ہے، یا یہ ریزن ہے اس کے اونچا دکھائی دینے کی کہ آپ نیچے بہت زیادہ ہیں. تو ہم نیچے بہت زیادہ ہیں اپنے حالات کی وجہ سے. تو ہمیں اسکینڈینیوین کنٹریز اور وہ علاقے جو کبھی تو ڈینش اور ڈچ کے نام سے ان کی عزت تھی دنیا میں، اور جب ان کے جھنڈے اپنے مسیحی جنگ کے لیے جب وہ آتے تھے تو ان کے اپنے جھنڈے الگ ہوتے تھے. ہر ایک کی صلیبی جنگوں میں سارے الگ الگ آتے تھے. شان تھی، ان کے کلچر تھے. کسی کے پاس وائکنگز کا بیک گراؤنڈ تھا، بہادری کا، کسی کے پاس وادوں کا اور زبان کا. خاندانیت ان میں اتنی رچی بسی ہوئی تھی کہ ہم ہندوستانی ان کے مقابلے میں کم خاندانیت پسند تھے. وہ باقاعدہ فیملی کے نام سے چلتے تھے. یہ کلے فیملی ہے، یہ ریلے فیملی ہے، یہ فلاں فیملی. جو ان کی تہذیب تھی، جس کو کہتے ہیں وکٹورین سویلائزیشن، وہ اس وقت پورے یورپ میں میلٹ ہو چکی ہے. اگر کوئی جواب میں یہ کہے اہل عقل ہمیں کہ اچھا جی میلٹ ہو چکی ہے تو کیا ہوا، امن تو ہے وہاں پہ، اب گن تو نہیں ہے وہاں پہ، اب نظام تو اچھا ہے، سب کچھ وہ ڈسکس کرے جو ہمیں سنایا جاتا ہے مربوبیت کی بنا پہ. تو اس سے یہ پوچھنا چاہیے کہ وہاں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ جب ایک قوم اپنی عادات بگاڑ لیتی ہے تو اللہ اس قوم کو کسی اور قوم کے ساتھ بدل دیتا ہے، اس آیت کی روشنی میں وہ بتائیں کہ کیا ان قوموں کو اللہ کسی اور قوموں کے ساتھ بدل تو نہیں رہا؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ سکھوں نے، پاکستانیوں نے، ہندوستانیوں نے ان قوموں کو آباد کیا ہوا ہے، بچے پیدا کر رہے ہیں وہاں، تو یہ لوگ کر رہے ہیں جو بچے پیدا کرنا چھوڑ چکے ہیں اور جن کی ایک آدھ اور نسل چلے گی اور پھر وہ وہاں نہیں ہوں گے. آج کل تو برطانیہ کا وزیر اعظم بھی ہندوستانی ہے، اور کینیڈا میں تو بہت سارے ہمارے ایم پی یعنی ممبر آف پارلیمنٹ ہیں. مدعا یہ ہے، ابھی میں تو اقبال پہ بات بھی نہیں شروع کی، مدعا یہ ہے کہ وہ پیش گوئی جس کی وجہ سے میں نے لفظ فورسفل بولا ہے، وہ اقبال نے کی صرف عقلی ریزننگ جو اب آگے آئے گی میری گفتگو میں، اس کی بنا پر کی. کوئی اس میں عشق کا دخل نہیں تھا. وہ اقبال نے پیش گوئی کی کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں یہاں آنے کے بعد. ایک بڑا فلسفی ہے، بہت دانا انسان ہے. کل بھی اپنا تنولی صاحب سے ان کی عبقریت پہ بات ہو رہی تھی کہ حد سے زیادہ ہماری سوچ سمجھ سے بھی زیادہ ان کے پاس بصیرت تھی. اور اس انسان نے بھانپ لیا تھا کہ ہمیں جو مشورہ دیا جا رہا ہے نیشنلزم اختیار کرنے کا، یہ غلط ہے، عقلی طور پہ غلط ہے. ہم نیشنلزم اختیار کر کے انہی کی طرح سے خوار ہو جائیں گے اور میلٹ ہو جائیں گے. ہمیں اگر اپنی تہذیب کو برقرار رکھنا ہے تو ہمیں اس
نئے نئے نمودار ہونے والے پوسٹ ماڈرن دھچکے سے خود کو بچانا ہوگا جو اس وقت شروع ہو رہا تھا. جب ابھی پوسٹ ماڈرنزم ویسے تو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد اس کی ڈیٹس ہیں، لیکن اس کے آثار تو آ گئے تھے نا. جب ایک کوئی چیز 20 سال چلتی ہے تو پھر نمودار ہوتی ہے. اینی ویز اب میں شروع کرتا ہوں کہ علامہ صاحب کا تصور عقل کیا ہے. ایک چیز یہ کہ حصے 5 نہیں ہوتی، حصے 3 ہوتی ہیں. جو ذائقہ اور شامہ ہے یہ حصے لامسہ کے ہی ذیلی 2 حصے ہیں جن کو پورا ثابت مالیکیول ٹکرائے جسم کے ساتھ وہ چھونے کی حس کی ہی قسم ہے. ہمیں جب کوئی ٹھوس مایع گیس کا آبجیکٹ جسم سے ٹکراتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ لامسہ ہے، لیکن چکھنے اور سونگھنے کو ہم لامسہ سے الگ کرتے ہیں. کرنا بھی چاہیے، بہت سے مسائل میں اس کو الگ کرنا ضروری ہے. لیکن جس حوالے سے ان السمع والبصر کے حوالے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں اس حوالے سے حصے 3 ہوتی ہیں. ایک لمس کی حص ہے، لمس کی، اور 2 حصے وہ ہیں جن کو بقول اقبال اور ظاہر ہے قرآن نے فرمایا ہے ذمہ دار ٹھہرایا اللہ تعالیٰ نے. دی ریکنسٹرکشن میں اقبال نے کہا ہے اور قرآن کریم میں متعدد بار ان کی ذمہ داری کا ذکر ہے، ان السمع والبصر. باقی اس کا چھونے والی حص کا، چکھنے اور سونگھنے والی حص کا تذکرہ قرآن کریم میں اگر ہے بھی تو اس ذیل میں نہیں ہے. یہ 2 حصے اگر آپ غور کریں تو جب آپ انٹرنیٹ یوز کر رہے ہوتے ہیں تو آپ صرف ان 2 حصوں کا استعمال کر سکتے ہیں. چھونے والی یا سونگھنے اور چکھنے والی حص کا نہیں کر سکتے. اور جب آپ ریڈیو سن رہے ہوتے ہیں یا ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں یا جب کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں یا جب میتھمیٹکس کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے لیے چھونے، سونگھنے اور چکھنے کی حص کوئی مدد نہیں دے رہی ہوتی. ایسا کوئی ٹی وی نہیں ہے جس میں اگر اداکار ڈرامے میں سیب کاٹ رہا ہو تو ہمیں سیب کی خوشبو آنی شروع ہو جائے. ایسا بنانا چاہیے الیکٹرانکس کے اسٹوڈنٹس کو ٹی وی، لیکن ہے نہیں. ہمیں جو ان السمع والبصر والی 2 حصے ہیں، دیکھنے کی حص اور سننے کی حص، ان کی مدد سے ہر وہ ڈیجیٹل چیز سمجھ آتی ہے، اس کی بات بھی سمجھ آتی ہے. خاص طور پہ اب تو انٹرنیٹ ہے تو ہم کمپیوٹر سب تقریباً یوز کرتے ہیں. کیلکولیٹو اور کمپیوٹنگ ایبیلٹی جو ہے وہ ہمارے لیے اس میں کافی، کبھی آڈیو سن رہے ہیں، کبھی ویڈیو سن رہے ہیں، کبھی دیکھ رہے ہیں. لیکن جس حص کا جذبات کے ساتھ تعلق ہے وہ یہ دونوں نہیں ہیں. ان سے جذبات پر اثر پڑ تو سکتا ہے، ایک خوبصورت چہرہ دیکھ کے، ایک خوبصورت پھول دیکھ کے، ایک خوبصورت چیز دیکھ کے جذبات میں تبدیلی آ سکتی ہے. لیکن جس طرح کی شدید تبدیلی، کرونک قسم کی تبدیلی، قوت لامسہ، قوت سویر قسم کی کہنا تھا، قوت لامسہ، قوت شامہ اور قوت ذائقہ سے آتی ہے، وہ آپ جانتے ہیں کہ ان دونوں سے نہیں آتی. یہ جو میں نے حصوں کو تقسیم کیا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک کتاب کانٹ نے لکھی ہے کریٹیک آف پیور ریزن، اور ایک کتاب کانٹ نے لکھی ہے کریٹیک آف پریکٹیکل ریزن. یہ دونوں کانٹ کی کتابیں. شہرت کس کی ہے؟ کریٹیک آف پیور ریزن کی. اور کریٹیک آف پریکٹیکل ریزن سے لوگ واقف نہیں ہیں، عقل عملی سے. ہم جب اقبال کے ہاں عشق دیکھتے ہیں تو ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بلا عقل، بے منت عقل کی کوئی چیز ہے، اور ہم بھول جاتے ہیں کہ اقبال نے بار بار جتلایا ہمیں کہ ایسا نہیں ہے. عشق بے عقل چیز نہیں ہے. کسے خبر کے جنوں بھی ہے صاحب ادراک، یہ بھی تو اقبال ہے. جنوں کبھی صاحب ادراک ہو سکتا ہے اس اصول کے تحت دیکھا جائے تو جو ہم پہلے کہہ رہے تھے، فکر اقبال کا المیہ والا اصول. تو جنوں اور عقل یعنی ادراک کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اپوزٹ چیزیں ہیں. لیکن اقبال تو کہہ رہے ہیں کسے خبر کے جنوں بھی ہے صاحب ادراک. اور میں آگے جا کے خاطر خواہ طریقے سے ثابت کروں گا کہ وہ عقل، وہ عشق جو اقبال جس کو عشق کہہ رہا ہے، وہ ایسی عقل کا حامل ہے جو ایول جینیس نہیں ہو سکتی، جو وائز ہے. وائز اور جینیس کا فرق بڑا ضروری ہے ہر انسان کو سمجھنا. ہم یوں سمجھتے ہیں کہ جو وائز ہے وہ ایک انٹیلیجنٹ ہوتا ہے، شاید ہم اس کو زیادہ یا کم انٹیلیجنٹ کہتے ہوں گے.
ایسا نہیں ہے. وائز انٹیلیجنٹ نہیں ہے لیکن مطلب جس کو ہم انٹیلیجنٹ کہتے ہیں یا جینیس کہتے ہیں وہ نہیں ہے. ایول ہو سکتا ہے جینیس، اس کو ہم کہتے ہیں یہ ایول جینیس. لیکن ایک وائز کو جس کا اردو میں ترجمہ دانا ہے اور جس کا عربی میں ترجمہ حکیم ہے، اس کی ڈیفینیشن میں اس کا ڈیفینیٹیو کریکٹرسٹک یہ ہے اس لفظ کا کہ اس میں شر کا وجود نہیں ہے. یہ لفظ گناہ کی طرف جانے ہی نہیں دیتا. یہ اشرہ مبشرہ کا مقام ہے جس کو ہم کہتے ہیں وائز، دانا، ذہین. اور اس کا ثبوت ایک قرآن کی 2 آیات کے مقدمے سے بھی ملتا ہے. جب قرآن کی آیات سے مقدمہ بنایا جا رہا ہو تو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ 2 آیات اگر ایک استنتاج آپ کو دیں، ایک نیا کنکلوژن آپ کو دیں، تو اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ تصریف آیات نے آپ کی مدد کی ہے اور اب آپ کے پاس 100% نص آ گئی ہے، 100% ثبوت آ گیا ہے کہ اس بات کا مطلب کیا ہے. ایک آیت ہے مَن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، جس کو حکمت عطا کر دی گئی اس کو خیر کثیر عطا کر دی گئی. اب دیکھیے، حکمت، دانائی، وزڈم یہ ایک ہی چیز ہے. جس کو وزڈم عطا کر دی گئی اس کو بہت سارا گڈ مل گیا، خیر کثیر. اور دوسری آیت ہے انا اعطیناک الکوثر. رسول اطہر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر شان نزول کو ہم تسلیم کریں تو رسول اطہر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ آیت کہا جاتا ہے کہ آئی ہے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بریکٹ میں اے محمد، اور آگے فرما رہے ہیں کہ آپ کو خیر کثیر عطا کر دی گئی. انا اعطیناک الکوثر، الکوثر خیر کثیر کو کہتے ہیں. اب ان دونوں آیات کو مقدمہ کبریٰ بنا کے اور مقدمہ صغریٰ بنا کے ہم لکھ لیتے ہیں منطق کا جو طریقہ ہے. پہلا مقدمہ ہے کہ اللہ نے جس کو حکمت دے دی اس کو اللہ تعالیٰ نے خیر کثیر دے دی، مقدمہ کبریٰ. اور اس کے نیچے ہم لکھیں گے مقدمہ صغریٰ، دوسری لائن، کہ آپ کو ہم نے خیر کثیر دے دی. پھر ہم لائن لگائیں گے اور استنتاج جو ہے نکالنے کا طریقہ ہے منطق میں، ڈیڈکشن میں، کہ جو کامن ٹرم ہوتی ہے مقدمہ کبریٰ اور مقدمہ صغریٰ کی، اس کو حذف کر دیا جاتا ہے. اور جو خود بخود الفاظ بچ جاتے ہیں ان کو جب جوڑا جاتا ہے تو وہ نتیجہ ہے جس کا میں مولانا اشرف علی تھانوی کے ریفرنس سے ذکر کر رہا تھا. اور یہ پرانی منطق ہے ارسطو کی، اور آج تک نئی منطق بھی یہی ہے، طریقہ یہی ہے. تو اب آپ اس میں سے حذف کریں لفظ کو، اور وہ لفظ جو حذف کرنا ہے وہ کامن ہے خیر کثیر. تو جواب آتا ہے کہ انا اعطیناک الحکمت، ہم نے آپ کو دانائی عطا کر دی. اب جب میں کہہ رہا تھا کہ دانائی ذہانت نہیں ہے تو اس وقت میرا مدعا یہی تھا کہ صوفیاء، انبیاء اور اس طرح کے لوگوں کے پاس جس قسم کی ذہانت ہوتی ہے وہ دانائی ہے. جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ مقدمہ اس کا ڈیڈکشن کا استخراج ہے جس کو 100% کہا جاتا ہے کہ اس کا نتیجہ درست ہے، وہ یہ بتا رہا ہے کہ رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ ان دونوں آیات کی تصریف سے یہ فرما رہے ہیں کہ آپ کو دانائی عطا کر دی گئی، آپ کو وزڈم عطا کر دی گئی. اور وزڈم کے ساتھ خیر تو جڑی ہوئی ہے. یہ وہ ثبوت ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ وزڈم جو ہے اس میں ایول کچھ نہیں آ سکتا. مَن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، جس کے پاس حکمت ہے اس کے پاس خیر کثیر ہے، کثیر خیر. اور کثیر کا جو لفظ ہے اس کا میننگ یہ نہیں ہے کہ 51%، اس کا میننگ ہے 99%. کثیر اس کو کہتے ہیں جو بہت زیادہ کا ذکر کرے. اس کو خیر کثیر ملی ہوئی ہوتی ہے جس کے پاس وزڈم ہوتی ہے. اب دوسرا ثبوت، دی ریکنسٹرکشن میں علامہ اقبال نے پروفیسر وائٹ ہیڈ کے حوالے سے ایک جملہ لکھنے کے بعد اس پہ گفتگو کی ہے، اور وہ تقریباً 1.5 صفحہ ہے. جملہ پروفیسر وائٹ ہیڈ کا یہ ہے، میں سید نذیر نیازی کا ترجمہ اردو میں بولتا ہوں: مذہب کا ہر عہد عقلیت کا عہد ہے. ایوری ایج آف ریلیجن از دا ایج آف ریشنلزم. پروفیسر وائٹ ہیڈ کی سرخی دینے کے بعد علامہ اقبال تقریباً 1.5 صفحے کی اس پہ گفتگو کرتے ہیں کہ تعقل کا عنصر پایا جاتا ہے ہر مذہبی. اب مذہب کو آپ عشق، جذبات، جنون ان کے ساتھ تو ضرور جوڑیں گے، ان سے جدا تو نہیں ہے، کیونکہ اس کا تعلق ایک ایسی زندگی سے ہے. کبھی عقلوں کو نہیں پکارتا قرآن، یا ایھا الناس کہتا ہے. اہل عقل کو آواز نہیں دیتا، وہ عامت الناس کو آواز دیتا. میں ایک بات کہا کرتا ہوں اپنی گفتگوؤں میں
کیا 5000 انسانوں کو، اہل عقل کو، عاقلین کو ملائیں، بٹھائیں اور ان سے کہیں کہ کوئی ایسا کیلکولیٹو سمع و بصر کو اثر انداز ہونے والا جملہ بولیں، کوئی ایسی چیز بتائیں، کوئی ایسا کیلکولیٹو کمپیوٹنگ سٹیٹمنٹ دیں کہ ایک آدمی کی آنکھ میں آنسو آ جائے عقل کی مدد سے. اس میں جذبات کو آپ نے نہیں لانا. وہ 10,000 مل کے عاقلین کسی کی آنکھ میں آنسو نہیں لا سکتے، لیکن ایک شخص ان پڑھ پوری زمین کے انسانوں کی آنکھ میں ایک وقت میں آنسو لا سکتا ہے اپنے جذبات کی بیس پہ. فرض کر لیں کہ ایک بندہ اسپیس میں پھنس گیا ہے اور سب دنیا کے ٹی وی دیکھ رہے ہیں، ایک وقت آئے گا کہ سارے لوگ رو پڑیں گے اس کے لیے. وہ جو عقلوں کو پکارنے کی بجائے دلوں کو پکار رہا ہے قرآن کریم یا اللہ تعالیٰ، اسے معلوم ہے وہ خالق کیا ہے ان انسانوں کو. اسے معلوم ہے کہ خیر کا تعلق عقل کے ساتھ نہیں ہے، عقل کے ساتھ، خالص عقل کے ساتھ شر کا تعلق ہے. اب وہ بات آ گئی جو بہت ہی امپورٹنٹ اور فلسافیکل ہے اپنی نیچر میں، عام سوشل گفتگو نہیں ہے، اور وہ آپ کو سہنی بھی پڑے گی اور سمجھنی بھی پڑے گی. ریشنلزم، امپیریسزم، یہ دو ٹرمیں ہیں. میٹیریلزم، آئیڈیلزم، یہ دو ٹرمیں ہیں، یہ پیرلل چلتی ہیں. اگر آپ میٹیریلزم بولتے ہیں فلسفے میں تو اس کی بہن جو ہے وہ امپیریسزم ہے، اور اگر آپ ریشنلزم بولتے ہیں فلسفے میں، الگ الگ ان کی فیلڈیں ہیں. ان کو یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ ایک دوسرے کے متبادل ہیں، متبادل قطعاً نہیں ہے، لیکن بہنیں ہیں، یعنی وہ ایک قسم کے ہیں اور وہ ایک قسم کے، ان کی کلاسیفیکیشن میں کر رہا ہوں. جو ریشنلزم ہے وہ جس کلاس کا ہے وہ کلاس ہے آئیڈیلزم کی کلاس، اور جو امپیریسزم جس کلاس کا ہے، میٹیریلزم اس کلاس سے ہے. اب امپیریسزم کا مطلب یہ ہے کہ 5 حصوں کا استعمال کرنا، اور ان حصوں سے جو نالج آپ گین کرتے ہیں اس نالج کی مدد سے علم کا اظہار کرنا کہ یہ علم ہے، جس کے خلاف پلیٹو، سوکریٹیز اور کسی حد تک ارسطوٹل تھا، پائتھاگورس جس کے خلاف تھا، زینو جس کے خلاف تھا، پارمینیڈس جس کے خلاف تھا. 75 یا 80% گریک فلاسفرز جس کے سخت خلاف تھے وہ ہے امپیریسزم. وہ ریشنلزم کے حق میں تھے. تھوڑا گلا یہ دوسرا لیکچر. پلیٹو جو ہے وہ پائتھاگورین ہے اپنی نیچر میں. تھوڑی دیر میں فلسفے میں آپ کو رکھوں گا. پائتھاگورین ہے اپنی نیچر میں. پائتھاگورین پرفیکشن کے دیوانے تھے. وہ کہتے تھے دنیا میں کوئی چیز امپرفیکٹ نہیں ہو سکتی، اگر وہ امپرفیکٹ ہے تو شیطانی ہے. وہ کہتے تھے زمین پہ جو کچھ ہے وہ امپرفیکٹ ہے، لیکن جو آسمانوں پہ ہے وہ کچھ بھی امپرفیکٹ نہیں ہے. ستاروں کے جو مدار ہیں یہ گول ہیں، گول ہونا ایک پرفیکشن ہے. اس لیے جب جو پلانٹس ہیں یہ ان کو نظر آتے تھے، کیونکہ وہ تو بہت مشاہدہ کرتے تھے، تو یہ نظر آتے تھے کہ یہ یوں جا رہا ہے پلانٹ، پھر واپس آ گیا، 14 دن واپس آتا رہا، پھر آگے جانے لگ گیا، پھر واپس آ گیا. تو انہوں نے اس کا نام رکھا ونڈرر. پلانٹ کا لغوی ترجمہ، لفظ پلانٹ گریک ہے اور اس کا لغوی ترجمہ ہے ونڈرر، آوارہ گرد. تو ان کو اس سے دکھ تھا کہ ان کی کوئی جسٹیفیکیشن ہونی چاہیے، یہ پرفیکٹ نہیں ہے، یہ درستہ توڑ رہے ہیں. قرآن میں بھی ان کے اس طرح جانے اور واپس آنے کا ذکر ہے. جوار الخنس سے وہ سورہ تکویر کی آخری آیات میں ہے. ہاں اس سے ایک آیت پہلے کہ اس کی قسم جو آگے جا کے پھر پیچھے لوٹ آتے ہیں، ریٹروگریڈ جو اس کی حرکت ہے. ہاں جوار الکنس سے یہی آیت آپ لکھ لیں تو پھر اس میں بعد میں لگا لیں. تو پرفیکشن پائتھاگورینس کا خواب ہے. ایون کہ ایک بندے نے، پائتھاگورین نے اپنے ہی دور میں یہ کر دیا کہ اس نے جو اسکوائر روٹ آف 2 ہے وہ نکال کے بتا دیا کہ یہ ارریشنل نمبر ہے اور یہ کبھی اینڈ نہیں ہوتا. پوائنٹ کے بعد جتنے بھی اور پوائنٹس نمبر آئیں گے وہ چلتے رہیں گے. ابھی بھی یہ ارریشنل ہے، جیسے پائی ہے، یہ اینڈ ہی نہیں ہوتا. تو ان کو اس کی امپرفیکشن جو پہلی بار جو پہلا نمبر ارریشنل سامنے آیا ہے، یہ ریشنل دوسرا والا ریشنل ہے. ایک ریشنل ہے عقلیت، یہ ریشو سے نکلا ہے.
شرح والا، تناسب والا. ارریشنل نمبر ہے پائی یا اسکوائر روٹ آف 2. تو جب اس نے یہ دریافت کیا کہ یہ دیکھیں یہ ہے، بورڈ نہیں یعنی تو میں کر بھی دیتا، یہ دیکھیں یہ ہے، یہ جو ہے ارریشنل ہے، یہ مکمل نہیں ہے، یہ پرفیکٹ نہیں ہے، تو اس کو کہتے ہیں کہ پائتھاگورینز نے سمندر میں ڈبو دیا، کیونکہ وہ کلٹ تھا. پائتھاگورس ایک کلٹ تھا جو کہتا تھا کہ کوئی بھی اگر کہے گا کہ ہیونز میں کچھ امپرفیکشن ہے تو وہ کافر ہے. اور پلانٹس کے بارے میں پھر اس نے پائتھاگورس نے بڑی محنت کر کے ترچھے کر دیے، گول پھر بھی رکھے آربٹس ان کے. تو اس نے کہا یہ ہمیں اس لیے پیچھے جاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس ایک لوہے کا کڑا اور میں ایسے پکڑوں تو آپ کو گول دکھائی دے گا، لیکن اگر میں ایسے پکڑوں اور اس کڑے پہ کوئی چیز چل رہی ہو تو وہ آپ کو اس کی چیز کی حرکت کسی وقت پیچھے آتی ہوئی نظر آئے گی کسی وقت. تو انہوں نے کہا ہے پرفیکٹ ہی، یہ گھوم گیا ہے، مانے نہیں وہ. یہ میں اتنی لمبی بات کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ یہ اس کا ایک طرح سے روحانی استاد ہے پلیٹو کا، پائتھاگورس. ڈائریکٹ ان کا عہد نہیں ہے تو اس لیے ڈائریکٹ تو استاد نہیں ہے، اس کے نظریے کو ماننے والا ہے اور پرفیکشنسٹ ہے، پرفیکٹ کا قائل ہے. اس کے لیے بھی کوئی اگر کہے، ان کا خیال ہے کہ جو زمین پہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ امپرفیکٹ ہیں. زمین کی حرکت پرفیکٹ ہے، زمین پہ فورس آ گئی ہے جو ایک شیطانی چیز ہے، آپ گاڑی کو دھکیلنے کے لیے دھکا دیتے ہیں، آسمانوں پہ ایسا نہیں ہے، چیز خود بخود چلتی ہے. زمین پہ سب کچھ شیطانی ہے. یہ اسی لیے عالم امثال میں حقائق ہیں، وہاں پہ ساری چیزیں مکمل ہیں، آیان ثابتہ جو ہیں وہ ثابت ہیں، وہ پرفیکٹ ہیں. لیکن جو زمین پہ چیزیں ہیں نا، یہ ٹوٹی پھوٹی، امپرفیکٹ اور خراب ہیں. اس لیے ہمیں اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ ہم اس امپرفیکشن سے نکلیں اور ہم پرفیکشن کی طرف پرواز کریں، ہم مکت ہو جائیں، جیسے ہندو مت میں تھا. ہم اس شریر میں آ گئے، شریر کا معنی تو آپ کو اردو میں بھی آتا ہے، ہم اس شریر میں آ گئے جو گندگی کا گھر ہے. اور اس فکر نے جس بھی مذہب میں داخل ہوئی، ایک خاص قسم کے تصوف کو بھی اور ایک خاص قسم کے مذہبی عقائد کو بھی ہمیشہ پروموٹ کیا. ایک پورشن اس کا ہمارے ہاں بھی داخل ہوا، جس میں ہم کہتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے وہ دکھوں کا گھر ہے، اور یہ دنیا ایک عذاب کی جگہ ہے، اور یہ دنیا دار المحن ہے، اور اس طرح کی ہم باتیں کرتے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ دنیا آپ کا قرار مکین ہے اور مستقر الی حین ہے، اور یہ آپ کے لیے زیادہ عزت کا انعام کے طور پہ آپ کو دی گئی ہے. یہ بہت ساری باتیں قرآن کریم سے علامہ صاحب نے ریکنسٹرکشن میں لکھی ہیں. تو پرفیکشن والے جو تھے ان کو امپیریسزم سے نفرت تھی. وہ کہتا تھا پلیٹو کہتا تھا کہ برن دا بکس آف ڈیماکریٹس کی کتابوں کو جلا دو. اب ڈیماکریٹس کون ہے؟ کہتے ہیں کہ فادر آف کوانٹمزم جو ہے، یا فادر آف کوانٹم جو ہے، وہ اصل میں ڈیماکریٹس ہے. کیونکہ فادر آف ماڈرن کوانٹم تو میں کہا کرتا ہوں اشری ہیں، لیکن فادر آف صرف کوانٹم وہ ڈیماکریٹس ہے. ڈیماکریٹس وہ شخص ہے جس نے ایٹماس کا لفظ یوز کیا پہلی بار. یہ یونانی زبان کا لفظ ہے ایٹماس، اور جس کا مطلب ہے انڈیویزیبل، جو مزید تقسیم نہ ہو سکے. تو اس نے کہا کہ ایک کائنات جو ہے یہ ساری چھوٹے چھوٹے ذرات سے مل کے بنی ہے، اتنے چھوٹے ذرات سے جو مزید تقسیم نہیں ہو سکتے، اور اس نے ان کے لیے اپنی زبان یونانی زبان کا لفظ استعمال کیا، ایٹماس سے مل کے بنی ہے. یہ بات پلیٹو کو بہت بری لگی. پلیٹو نے ہمیشہ کہا کہ ڈیماکریٹس کی کتابوں کو جلا دو. وہ کہتا تھا پلیٹو کہ یہ بات ہی غلط ہے کہ 5 حصے آپ یوز کریں اور علم ملے اور آپ اس کو علم سمجھیں. یہ زمین کریہ منظر جگہ ہے، یہاں سے علم نہیں ملنے والا، یہاں سے خرابی ملتی ہے. ہیڈیس جو ہے وہ زمین پہ پھینکا گیا تھا. ہیڈیس زیوس کا وہ بھائی ہے تیسرا. زیوس یونانیوں کا بڑا خدا ہے. ہیڈیس اس کا وہ بھائی ہے جو تاریکیوں کا دیوتا ہے، جو سمندر کی تہہ میں رہتا ہے. فلموں میں بہت اس کو بنایا جاتا ہے، وہ بہت ظالم ہے، وہ ویلن ہے. تو زمین پہ اس کو پھینکا گیا. زمین اس کا گھر ہے. ہم یہ کیوں علم جیسی پاک چیز کو زمینی حقائق سے، امپیریکل حقائق سے سمجھتے ہیں کہ حاصل کیا جا سکتا. پھر اس پر اس کی دلائل بھی تھے. فلسفی یا کوئی مذاق تو ہے نہیں. اس طرح کی جذباتی باتیں کرنے کے بعد اس کے پاس لاجک بھی تھی. وہ کہتا تھا کہ کوئی حص بھلا کبھی علم دے سکتی ہے. وہ کہتا تھا کہ آپ اگر ایک ہاتھ
ٹھنڈے پانی سے نکال کے نارمل پانی میں ڈالیں اپنا دایاں ہاتھ، اور اپنا بایاں ہاتھ گرم پانی سے نکال کے نارمل پانی میں ڈالیں، تو آپ کا ایک ہی جسم ہے، لیکن آپ کا دایاں ہاتھ آپ کو بتائے گا کہ پانی گرم ہے جس میں آپ نے ہاتھ ڈالا، اور آپ کا بایاں ہاتھ آپ کو بتائے گا کہ وہ پانی ٹھنڈا ہے جس میں آپ نے ہاتھ ڈالا۔ ایک ہی پانی ہے، ایک ہی بندے کی سینسز ہیں، اور ایک ہی بندہ بتا رہا ہے اور وہ دو نتیجے دے رہا ہے۔ اسی طرح وہ کہتا تھا کہ دور کی چیز ہمیں ہماری آنکھوں کو چھوٹی نظر آتی ہے، نزدیک کی بڑی نظر آتی ہے۔ یہ تو ہم اندازہ لگا کے بتاتے ہیں کہ دور کی جو چیز اس وقت چھوٹی نظر آ رہی ہے وہ اس لیے چھوٹی نظر آ رہی ہے کہ اس کے فاصلے کو اور اس کے قد کو مختلف قسم کے میتھمیٹیکل اصولوں سے ہم نکالیں تو وہ وہی چیز ہے جو پاس آ کر بڑی ہو جاتی ہے۔ یعنی جب تک وہ 2 ڈائمینشنل ویژن والے تھے تب تک تو یعنی یونانیوں کا ویژن تو 3 ڈائمینشنل ہی ہوگا۔ یہ میں نے تیزی سے ایک بات کر دی کہ 2 ڈائمینشنل ویژن ہوتا ہے جانوروں کا، کیونکہ ان کو سامنے جو ہے ڈیپتھ کا پتہ نہیں ہوتا۔ یہ سائنسدان کہتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، کہ یہ جو بیچ میں گیپ ہے زی ایکسس زیڈ ایکسس، جانوروں کے لیے یہ گیپ نہیں ہوتا۔ بکری کو جو ہے وہ تصویر نظر آتی ہے۔ اگر آپ ایک چارپائی پہ گھاس رکھ دیں اور بکری کو چھوڑ دیں تو وہ اس سے آ کے ٹکرا جاتی ہے، اگر گھاس دوسری سائڈ پہ رکھی ہوئی ہو، وہ پھر ساری چارپائی کے آس پاس گھوم کے پھر گھاس کے پاس آتی ہے۔ یعنی اس کو وہ کلر نظر آتا ہے سبز رنگ کا، اوپر اور نیچے سبز رنگ کا کلر اور پھر کوئی اور کلر، اور اس کے لیے وہ ایک 2 ڈائمینشنل امیج ہے، ایک اس کے لیے وہ پردہ اسکرین ہے، اس لیے وہ ٹکرا جاتی ہے کہ بیچ کا وہ میٹر گیپ اس کے لیے وہ نہیں ہے۔ بندر کے بارے میں سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ وہ آلموسٹ 2.5 ڈائمینشنل ٹائپ اینیمل ہے، یعنی اس کو پتہ ہے کہ ستون کے پیچھے سے بھی میں جا سکتا ہوں، ورنہ باقی جانوروں کو ستون کے پیچھے کا شعور نہیں ہے۔ بہرحال یہ بات ضمناً آئی۔ تو جب پلاٹو کہتا تھا دور کی چیز چھوٹی نظر آتی ہے، نزدیک کی چیز بڑی نظر آتی ہے، اور اگر ہمارا ویژن 2 ڈائمینشنل نہیں ہوتا، 2 ڈائمینشنل ہی ہوتا، یہ اندازہ ہے نا، کانٹ کہتا ہے کہ یہ تو غلط بات ہو گئی، ہماری آنکھ جو ہے وہ اصل چیز دیکھ رہی ہے اور ہمارا ذہن حساب لگا رہا ہے، تو وہ چیز اصل نہیں ہے۔ یعنی ہماری آنکھ دیکھ رہی ہے چھوٹی چیز تو وہ چیز چھوٹی ہے، ہمارا ذہن اگر حساب لگا رہا ہے تو وہ تو مینٹل فیکلٹی ہے۔ کانٹ کی مینٹل فیکلٹیوں کا آپ نے بڑا ذکر سنا ہوگا۔ وہ کہتا ہے جب ہمارا ذہن ایک چیز کے بارے میں اندازے لگائے تو وہ تو ہماری خرابی ہے۔ دوسرا آبزرور تو ایسے نہیں کرے گا، کوہ تو ایسے نہیں سوچے گا، کوئی ایلین تو ایسا نہیں سوچے گا۔ ہماری حصیں ایسی ہیں کہ ہم اپنے آبزرویشن سے 5 انگلیوں کی مدد سے چیزوں کو ہم 10 کر کے گنتے ہیں۔ کانٹ کہتا ہے ہم کہتے ہیں 470، مطلب کیا ہوا کہ ہماری 10 انگلیاں تھیں، صدیوں پہلے ہم نے ان کو اپنے اندر اتارا کہ چیزوں کو گننے کے لیے 10 کے یونٹس بنانے چاہیے، اور ہم نے اعشاری نظام جو عشرہ کے لفظ 10 کے لفظ سے نکلا ہے، ڈیسیمل سسٹم کاؤنٹنگ کا بنا لیا۔ اب اگر کسی اور پلانٹ پر کوئی مخلوق 8 انگلیوں والی ہو تو وہ تو بیس 8 کے سسٹم میں گنا کرے گی، نہ ہم بیس 8 میں گن سکتے ہیں نہ امیجن کر سکتے ہیں۔ ہم تو بائنری میں نہیں گن سکتے جو صرف 2 ڈیجٹس ہیں، ہم کسی اور سسٹم میں نہیں گن سکتے کیونکہ گنتی مینٹل فیکلٹی ہے۔ یہ میں نے ثبوت کے طور پہ کہا کہ کانٹ جو ہے، اقبال اس حوالے سے بڑا پکا کانٹین ہے کہ وہ ٹائم کو، اسپیس کو اور تمام مینٹل کیٹیگریز کو اقبال کانٹین سٹائل میں مانتا ہے کہ یہ ہماری فیکلٹی ہے، یہ دوسرے جانوروں کے لیے اور طرح کی ہوگی۔ اب اس کائنات کے بارے میں جب ہم علم حاصل کرتے ہیں تو ہم انسان اس علم کو کتابوں میں لاتے ہیں۔ اگر کوئی اور ایلین آ جائے یا کوئی اور آبزرور کو ہم ساتھ بٹھا لیں اور پھر اس ایلین اور اس آبزرور سے کہیں یہ کائنات آپ کو کیسے نظر آتی ہے، تو وہ جو کتاب لکھے گا، وہ کتاب اور جو ہم کتاب لکھتے ہیں وہ کتاب، کیا ان دونوں کا علم ایک جیسا ہوگا؟ کانٹ کہتا ہے جو اصل چیز ہے، جو ہمیں اصل میں سمجھ نہیں آ رہی، ہم نے تو اندازے لگائے ہیں، جو اصل چیز ہے اس کائنات میں، جو حقیقت میں وہاں پر ہے، جو میرے آبزرور انسان آبزرور کے ساتھ مشروط نہیں ہے کہ میں نے جیسی لکھی ویسی، نہ، جو اصل میں ہے وہ چیز ہے تھنگ ان اٹ سیلف۔ اس کو کہا جاتا ہے انگریزی میں تھنگ اپنے آپ میں کیا ہے، تھنگ ان اٹ سیلف، شے فی الذات عربی والے کہتے ہیں۔ شے فی الذات جو ہے وہ اصل میں کیا ہے، وہ کہتا ہے یہ ان نویبل علم، کوئی اس کو جان ہی نہیں سکتا۔ ہم صرف ان نون علم کو ایکسپلور کرتے ہیں، ہم ان نویبل کو نہیں جان سکتے۔ ان نویبل علم نومینا میں رہتا ہے، ان نون علم فینومینا میں رہتا ہے۔ نومینا اور فینومینا کے درمیان رشتہ یہ ہے کہ نومینا آسمانوں کائناتوں جتنا بڑا ہے اور فینومینا اس کے مقابلے میں ریت کا ایک ذرہ ہے۔
کائنات اپنے آپ کو مینیفیسٹ کرتی ہے تو فنامنا بنتی ہے، اور کتنا سارا مینیفیسٹ کرتی ہے، ریت کا ایک ذرہ بن کے ہمارے سامنے آئی ہے. تو یہ ساری فیکلٹیز کانٹ کی طرف سے آ رہی ہے. اب واپس آتے ہیں، پانچوں حصے امپیریکل علم دے رہے ہیں. پانچوں حصے ہمیں امپیریکل علم دے رہی ہیں، اور امپیریکل علم یہ ہے کہ حصے سامعہ نے بتایا، لامسہ نے بتایا، اسی طرح دیکھنے کی باصرہ نے بتایا، ذائقہ نے، شامہ نے، کہ یہ چیز ایسی ہے، اور اس چیز کے بارے میں ہم نے کتاب میں لکھا اور ہم نے کہا یہ چیز ایسی ہے، یہ ہوا علم. افلاطون کہتا ہے اس کتاب کو جلا دو. برن دا بکس آف ڈیموکریٹس، جو امپیریسسٹ ہے. ہر ریشنلسٹ ماضی میں ایک پورے بغض کے ساتھ امپیریسسٹوں سے لڑتا رہا ہے. جب تک کانٹ نے یہ مسئلہ حل نہیں کر دیا، پوری ہسٹری آف فلسفی میں ان دونوں کے درمیان جھگڑا موجود ہے، ریشنلسٹوں اور امپیریسسٹوں میں. وہ کہتے تھے آپ کا حاصل کردہ علم نہیں ہوتا، وہ کہتے تھے آپ کا حاصل کردہ علم بھی علم نہیں ہوتا. وہ کیوں کہتے تھے؟ اب ہم اپنے موضوع کے اس حصے پہ آ گئے ہیں جو میری نظر میں خالصتاً اقبال کا مشن رہا ہے. جو امپیریسسٹ ہیں وہ اہل ایک عقل کو کیوں کہتے ہیں کہ آپ کے والا غلط ہے؟ دس از ویئر آئی اسٹارٹیڈ دا لیکچر، ان السمع والبصر والی بات. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ سمع اور بصرہ میں جذبات شامل نہیں ہوتے اور ہو بھی نہیں سکتے. دیکھنے سے جذبے میں تبدیلی آ سکتی ہے، لیکن وہ ڈائریکٹ جذبات کا اس کے ساتھ دخل نہیں ہے. جو دخل لامسہ کا ہے، جو دخل شامہ کا ہے، اور جو دخل ذائقہ کا ہے. اب جو کانٹ کی دو کتابیں ہیں، کریٹیک آف پیور ریزن اور کریٹیک آف پریکٹیکل ریزن، اس میں جو کریٹیک آف پیور ریزن ہے وہ عقل خالص کی تنقید ہے. عقل خالص وہی جس کی غزالی نے بھی تنقید کی ہے. عقل خالص وہی جس کو اقبال کرس سمجھتا ہے. عقل خالص وہی جو کمپیوٹر کے پاس ہے. عقل خالص وہی جو ایک ایسی ان نیچرل چیز ہے کہ اگر آپ کہیں کہ کوئی ایکسٹرنل پاسبلٹی ہے عقل خالص کی تو نکال کے وہ کمپیوٹر میں داخل کر دی جا سکتی ہے. ایسا ممکن نہیں ہے کہ کمپیوٹر کے وہ جو جذبات ہیں جو ہمارے خون کی وجہ سے ہمارے اندر ہیں وہ کمپیوٹر میں وہاں موجود ہوں. بات کا مجھے پتہ نہیں، اب تک کی جو سائنس ہے اس میں وہ جو عقل خالص ہے وہاں پہ موجود ہے، کمپیوٹ کر رہی ہے. اس کو کرس کہا ہے اس نے، اس لیے کہ اس میں وہ کسی خبر کے جنوبی ہے صاحب ادراک، وہ جذبہ مفقود ہے. آپ میں سے کسی نے بھی اگر اسٹار ٹریک دیکھی بچپن میں، جو ایک سیریز تھی، کاسموپولیٹن سوسائٹی ہے، اسٹار وارز ہیں، جنگیں ہو رہی ہیں، ان میں ایک کریکٹر ہوتا تھا، مجھے اس کا نام نہیں آتا، لیکن وہ کسی ایسے پلانٹ کا کردار تھا جو تھا تو اس پلانٹ کی مخلوق، لیکن مجبوری یہ تھی کہ وہ ساری عقل خالص یوز کرتا تھا، لاجیکل تھا. کب ہمیشہ اس سے مشورہ لینے لگ جاتے تھے جب وہ پھنستے تھے کہ اب ہمیں کمپیوٹنگ کی ضرورت ہے، تم بتاؤ کتنے چانسز ہیں ہم وہاں پہنچیں گے نہیں پہنچیں گے. ہر وقت وہ موجود ہوتا تھا. وہ کیریکٹر قابل تنقید ہے اقبال کے نزدیک. وہ عقل خالص جو ہے وہ ایک بڑی ایسی چیز ہے جو غیر انسانی ہے. انسان کوئی بھی ایسا نہیں پایا جاتا جس کے پاس عقل خالص ہو. یہ نوم چومسکی کے الفاظ میں کوٹ کرنے لگا ہوں کہ یہ ایک سپنا ہے کہ کوئی عقلیت پسند ہو سکتا ہے. اٹ از امپاسبل ٹو بی ریشنل ٹوٹلی. ہاں تو یہ بات غلط کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک بندے کے اندر خون چل رہا اور وہ پھر کہے کہ میں ریشنل ہو گیا ہوں. اٹ از امپاسبل، کیونکہ اس کے اندر خون چل رہا ہے. وہ کہتے ہیں پنجابی میں اناج کھاتا ہے، تو وہ اناج اس میں اندر چل رہا ہے. اس کے جذبات جو ہیں اس کو کبھی کبھی اپنی ریشنلٹی میں بھی اس کو ارریشنل کرتے ہیں، اس کو ریشنل نہیں رہنے دیتے. کانٹ نے خاص طور پہ، خود کانٹ نے اپنی زندگی بدل دی محض اپنے آپ کو اتنا زیادہ ریشنل کرنے کے چکر میں کہ اس نے شادی نہیں کی. وہ 15 کلومیٹر کے ریڈیس سے باہر نہیں نکلا ساری زندگی، کیونکہ میں کہیں جاؤں گا ہو سکتا ہے میری زندگی میں جذبات داخل ہو جائیں. شادی نہیں کی. اس سے پوچھا جاتا تھا شادی کیوں نہیں کی تو وہ کہتا تھا میری بیوی ہوگی، اس کا باپ ہوگا، اس کی ماں ہوگی، اس کا خاندان ہوگا، اس کے رشتہ دار ہوں گے، مجھے ان کا بھی خیال رکھنا پڑے گا، ان کا بھی احترام کرنا. میرے بچے ہوں گے، ان کی تعلیم ہوگی، ان کا گھڑ سواری کا استاد ہوگا، ان کا اسکول کا استاد ہوگا، مجھے ان کے جذبات کا بھی احترام کرنا پڑے گا. تو پھر میں کتاب کیسے لکھوں گا؟ پھر میں سچائی کیسے لکھوں گا؟ کانٹ کو کہتے ہیں کہ سچ کے موضوع پہ
تاریخ انسانی میں کوئی بندہ اتنا متشدد نہیں وارد ہوا جتنا کانٹ تھا. وہ اس بندے کو بھی جھوٹا سمجھتا ہے جو قاتل کو بچانے مقتول کو بچانے کے لیے قاتل کو گمراہ کر دے، جو مقتول کو بچانے کے لیے قاتل سے کہے نہیں وہ ادھر سے نہیں گزرا ادھر سے گزرا ہے. کانٹ کہتا ہے اس نے غلط کیا، اور پھر اس کی لاجک ہے، وہ لاجک آپ کو بھی قائل کر دیتی ہے اگر آپ پڑھیں، کہ وہ آدمی بالآخر مر جاتا، وہ پوری لاجک بتا کے کہتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ غلط کیا اس نے. جھوٹ ہوتا ہے. لعنت اللہ علی الکاذبین. کہتے ہیں دنیا میں سب سے نیک فلسفی کانٹ ہے. یہ جو مشہور بات ہے کہ گھڑی ملا لیتے تھے لوگ جب وہ گزرتا تھا، یہ کانٹ کی بات ہے. جب گزرتا تھا تو لوگ گھڑی ملاتے تھے، یہ ٹائم پہ غلط نہیں ہو سکتا. اور وہ جس خاندان میں پیدا ہوا، وہ کرسچنز میں سب سے زیادہ نیک نسل سمجھی جاتی ہے. وہ ان کے بہت زیادہ مذہبی لوگ ہیں، اور ہمیشہ وہ اخلاقیات میں رہتے ہیں. اتنا صاف ستھرا ہونے کے بعد کانٹ یہ تسلیم کرتا ہے کہ بغیر جذبات کے پیور عقل پاسبل نہیں ہے، پیور عقل کا کوئی امکان نہیں ہے. اس نے اس بات کے لیے پوری کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے کرٹیک آف پریکٹیکل ریزن. اور یہ کرٹیک آف پریکٹیکل ریزن، یہ عقل عملی عشق ہے. یہ وہی عقل ہے جس میں ہمارے جذبات شامل ہیں. یہ وہی عقل ہے جو اقبال کہتا ہے کہ جب ادبیات نظم، اقبال کہتا ہے عشق اب پیروی عقل خدا داد کرے. اب وہی اقبال نہیں ہے جس کے اوپر کتابیں لکھی گئیں کہ تو عقل کا دشمن ہے. وہ کہہ رہا ہے عشق اب پیروی عقل خدا داد کرے، کوچے جانا میں آبرو کوچے جانا میں نہ برباد کرے. عشق اب پیروی عقل خدا داد کرے، آبرو کوچے جانا میں نہ برباد کرے. کوہنا پیکر میں نئی روح کو آباد کرے، یا کوہن روح کو تقلید سے آزاد کرے. اب یہ وہی اقبال نہیں ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ وہ اقبال عقل کا دشمن ہے. یہاں پہ وہ عشق و عقل کی پیروی کا کہہ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ نظم کا عنوان ادبیات ہے. جب بربادی کرتا ہے تو شاعر کرتا ہے عشق کے نام پر. اقبال کو ایسا عشق تو زہر لگتا ہے. اقبال کہتا ہے ہند کے شاعرو صورت گرو افسانہ نویس، آہ بے چاروں کے آساب پہ عورت ہے سوار. وہ ان کو کہتا ہے کہ اب پیروی عقل خدا داد کرے. جہاں عشق کو ضرورت ہے عقل کی، وہ عقل کی پیروی کرے. ورنہ تو اقبال کی فلسفی یہ ہے کہ پریکٹیکل ریزن ہے عشق. اور پوری کتاب ہے کانٹ کی اس کے اوپر، عقل عملی کے اوپر. وہ کون سی عقل ہوتی ہے؟ وہ جس کو اقبال عقل مانتا ہے، وہ کون سی عقل ہوتی ہے؟ وہ رہنما عقل ہوتی ہے. کمپیوٹر رہنما نہیں ہو سکتا. پیور ریزن کبھی رہنما نہیں ہو سکتی. پیور ریزن ایک کرس ہے کیونکہ وہ ایکسٹرنلی ایگزسٹ کر سکتی ہے وداؤٹ 5 سینسز کمپیوٹر کی فارم میں. لیکن ایسی کوئی ایکسٹرنل ایگزسٹنس نہیں ہے عشق کی جیسی پیور. دیکھیں جب کمپیوٹر نہیں تھا اس وقت بھی تو پیور ریزن تھی. استخراج صرف، اور استخراج جس کو کہتے ہیں منطق میں 2 چیزیں. میں نے پہلے بھی جب بات کی تھی تو یہ ازیوم کر لیا تھا کہ آپ واقف ہیں منطق کے بنیادی کانسیپٹ سے، تو اسی لیے میں نے وہ بڑا مقدمہ صغرا کبرا بول دیا تھا. اب 1-2 منٹ میں صرف لے لیتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کوئی بچہ واقف نہ بھی ہو، کیونکہ ابتدائی چیزیں ہمارے زمانے میں فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں ہوتی تھی. جو ہے استخراج اس کو کہتے ہیں ڈیڈکشن، جو ہے استقراء اس کو کہتے ہیں انڈکشن، جو اقبال کا فیوریٹ لاجک کا طریقہ ہے. بلکہ اقبال کا فیوریٹ کہاں، اقبال کا تو کہنا یہ ہے کہ یہ اسلام نے شروع کیا. ریکنسٹرکشن کا جملہ یہ ہے کہ اسلام از دا برتھ آف انڈکٹیو انٹلیکٹ. یہی جملہ ایگزیکٹلی، اسلام از دا برتھ آف انڈکٹیو انٹلیکٹ. یہاں پہ تھوڑی سی توجہ کیجئے گا، بڑی ٹیکنیکل بات ہے اور بڑی اہم بات ہے. انڈکٹیو انٹلیکٹ اسلام برتھ کیوں ہے؟ کتنی تفصیل سے میں نے بتایا تھا کہ پلیٹو اور گریک فلاسفرز سخت خلاف تھے، مور دین 75%. کس کے؟ امپیریسزم کے، حواس کو استعمال کر کے علم حاصل کرنے کے. ان کے نزدیک علم صرف کاملات کا ہوتا ہے، علم صرف ثابت ہوتا ہے، علم صرف دائروں کے مکمل
دائروں کا علم ہے، تو زمین پہ قرض ہے، زمین پہ علم نہیں ہے. تو کیسے اسلام نے، اقبال نے اتنا بڑا دعویٰ کیا کہ اسلام از دا برتھ آف انڈکٹیو انٹلیکٹ، اس لیے کیا کہ ان لوگوں نے ریشنلزم کے زور پر جس علم کو ممنوع قرار دیا تھا حواس خمسہ کا، قرآن آتے ہی شروع ہو گیا مسلسل ریپیٹڈلی یہ کہنا کہ حواس استعمال کرو. ان السمع والبصر، یہ ذمہ دار ہیں، یہ تم سے ان کا حساب کتاب پوچھا جائے گا. قرآن نے آتے ہی کہہ دیا کہ اقبال نے کوٹ کیا ہے ریکنسٹرکشن میں کہ ستاروں کی گردش میں فرق میں غور کرو، پہاڑوں کے رنگوں میں غور کرو، پھلوں کے مختلف الوانها، حتیٰ کہ قرآن کریم کی یہ آیت اتنی حیران کن ہے کہ ہم سمجھتے ہیں علماء مذہبی پیشوا کو کہا جاتا ہے. مذہبی پیشوا کو قرآن کریم کی زبان میں علماء کہا جاتا ہے ان کو جو پہاڑوں کے رنگوں پر غور کرتے ہیں، جو مختلف الوانها، درختوں کے مختلف رنگوں اور ان کے پھلوں کے رنگوں پر غور کرتے ہیں، زمین کی پستیوں پہ، آسمان کی بلندیوں پہ، حواس خمسہ کو استعمال کر کے، کل سیرو فی الارض کر کے وہ جو علم حاصل کرتے ہیں، من اقطار السماوات سے نکل کے وہ جو علم حاصل کر سکتے ہیں، وہ علم قرآن کریم کا علم ہے. وہ علم جس کے لیے قرآن کریم، بلکہ سر سید کا مقدمہ بہت مزے کا ہے کہ یہ کائنات اللہ تعالیٰ کا فعل ہے اور قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا قول ہے. چونکہ اللہ تعالیٰ کے قول و فعل میں کوئی تضاد نہیں ہو سکتا، اس لیے قرآن کریم میں اور اس کائنات میں کوئی تضاد نہیں ہو سکتا. قرآن کریم اس کائنات کے مطالعے کا بروشر ہے. قرآن کریم اس کائنات کے مطالعے کا بروشر ہے. قرآن کریم آیات، قرآن کی کو بھی آیات کہتا ہے، اور قرآن کریم آیات جو باہر موجود ہیں پہاڑ وغیرہ ان کو بھی آیات کہتا ہے. واحد یہ چیز قرآن ایک بتاتا ہے کائنات کے ساتھ، اپنی آیات کے ساتھ. قرآن کا جو دعویٰ آ گیا کہ علم حاصل کرو حواس کے ذریعے، وہ بہت فورسفل تھا. اگرچہ قرآن نے ریشنلزم کو ریجیکٹ نہیں کیا، قرآن نے اس کے اعداد و شمار کو، حساب کتاب لگانے کو بھی پسند کیا. کئی دفعہ قرآن نے کہا افلا یعقلون، تم عقل استعمال کیوں نہیں کرتے؟ لیکن زیادہ ذمہ دار اس نے ہمارے حواس کو ٹھہرایا، اور اس نے ان کو عند اللہ، اقبال کے الفاظ، عند اللہ جواب دہ قرار دیا، عقل کو نہیں. حالانکہ سوال ہونا چاہیے تھا عقل سے، کیونکہ جب ہمیں سکھایا جاتا ہے تو عقل کو، ہماری کو مخاطب کرتا ہے ہمارا استاد، اور ذمہ دار ہونا چاہیے تھا عقل کو. اسی کو بتایا جاتا ہے کیا خیر ہے اور کیا شر ہے، اور جب ہم عمل نہیں کرتے تو سزا جسم کو دے دی جاتی ہے. اسی کو سزا ملنی چاہیے تھی، کیونکہ وہ عقل جو ہے اس کو سکھایا گیا اور اس نے نہیں مانا. ایک چیز ہوتی ہے، اور یہ بھی ریکنسٹرکشن کی ہی ایک پہلو سے بات ہے، کہ ایک چیز ہوتی ہے فہم غیر شعوری، ایک چیز ہوتی ہے فہم شعوری، اور ایک چیز ہوتی ہے فہم حقیقی. ان تینوں کا جو رشتہ ہے اقبال اسے کہتا ہے جستجو، فہم اور عرفان. میں نے 3 نام اس لیے وہ والے لیے ہیں کہ ان سے آپ کو بات سمجھ آئے گی. ایک ہوتی ہے جستجو یعنی فہم غیر شعوری، پھر ایک ہوتا ہے فہم جس کو اقبال فہم کہہ رہا ہے، وہ ہوتا ہے فہم شعوری، اور تیسرا جس کو اقبال عرفان کہہ رہا ہے وہ ہوتا ہے فہم حقیقی. اب میں ان تینوں کے الگ سے نام بولتا ہوں تاکہ میں بات سمجھا سکوں. فہم غیر شعوری سب سے نچلے درجے پر ہے، فہم شعوری اس سے اوپرلے درجے پر ہے، اور فہم حقیقی اس سے اوپر کے درجے پہ. یہ کون سے فہم ہے؟ فہم کا مطلب تو ہوتا ہے انڈرسٹینڈنگ. یہ کون سے فہم ہے؟ فہم غیر شعوری کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں جو شعوری طور پہ تو ہم بے شعوری میں کرتے ہیں لیکن پھر بھی ایک فہم کے ساتھ کرتے ہیں، جیسے جانوروں کے بہت سے اعمال، جیسے بچوں کے بہت سے اعمال، جیسے ہم اجتناب کرتے ہیں کسی گرم چیز سے یا کھائی میں گرنے سے، کچھ بھی چیزیں جن میں شعور استعمال ہم نہیں کر رہے ہوتے لیکن پھر بھی فہم کا استعمال ہم کر رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو سمجھدار ہونے کا ثابت کر رہے ہوتے ہیں. یہ فہم غیر شعوری ہے. دوسرا ہے فہم شعوری. جب ہم کسی سے کہتے ہیں سگریٹ مت پیا کرو، اس سے تمہیں نقصان پہنچے گا، اور وہ نہیں چھوڑتا، تو وجہ یہ ہے کہ ہم اس کے شعور کو مخاطب کر رہے تھے، ہم اس کی عقل کو مخاطب کر رہے تھے. ہم نے اگر اس کے جسم کو مخاطب کیا ہوتا تو پہلی بار میں ہی چھوڑ دیتا. اب جسم کا مخاطب کرنا کیسے ہے کہ اس کو سگریٹ سے کینسر ہو جائے،
اور تو کوئی صورت نہیں ہے. جسم کا مخاطب کرنا کیسے ہے کہ جسم کو کچھ لگے، سگریٹ کا کچھ لگے. یا آگ کی مثال لے لیتے ہیں، ایک بچہ بار بار آگ کی طرف جا رہا ہے، اس میں ہاتھ ڈالنا چاہتا ہے. آپ اس کو سمجھائیں، خیر اتنے چھوٹے بچے کو شعوری تو ویسے بھی نہیں سمجھ، لیکن آپ اس کو ایک انالوجی سمجھ لیں. آپ اس کو سمجھائیں یہ آگ ہے، اس میں مت ہاتھ ڈالو، یہ شعوری ہے کہ سگریٹ مت پیو. جس وقت تک اس کا ہاتھ جلے گا نہیں، اس کو فہم حقیقی ملے گا نہیں. فہم حقیقی کا تعلق ہے شعور میں آنے کے بعد، شعور کے بعد. کیونکہ اگر شعور سے پہلے کہیں گے تو فہم غیر شعوری ہے، جس کو اقبال جستجو کہہ چکے ہیں، جو ہر جانور میں ہے. جانور جستجو کرتا پھرتا ہے، ہر ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے. لیکن جو اگلا مرحلہ انسان کا ہے وہ فہم شعوری ہے. اب فہم شعوری میں بات آ تو جاتی ہے، لیکن جب تک جسم بھگتے نہیں بندہ وہ چھوڑ نہیں سکتا. نہ مان سکتا ہے اچھی بات، نہ چھوڑ سکتا ہے بری بات. یعنی آپ اس کو کہیں خدا ایک ہے، نیکی کرو، اس کی عقل کو مخاطب کرتے رہیں، امپاسبل ہے کہ وہ خود کو بدلے. بہت ہی مشکل ہے. شیخ سعدی بدل سکتا ہوگا، جنہوں نے کہا ہے کہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ برے جو دانادانیاں کرتے تھے تو میں نے اپنی عقل سے سوچا کہ نہیں کرنی چاہیے. ہوں گے کچھ لوگ، لیکن ہم تم آپ لوگ امپاسبل ہے کہ ہمیں کوئی بتائے کہ یہ کتاب پڑھو ٹھیک ہو جاؤ گے. یہ تو وہی بات ہوئی کہ ہم کتاب میں تیراکی سیکھنے والی کتاب پڑھ کے سمندر میں چھلانگ لگائیں. امپاسبل ہے کہ ہمارا جسم اس کو ایک بار پریکٹس میں نہ لائے اور پھر ہم سیکھ جائیں. یہ امپاسبل ہے. تو فہم حقیقی تب ملتا ہے کہ جب ہمارا جسم اس کو استعمال میں لاتا ہے اور ہمیں اس چیز کا عرفان ہو جاتا ہے، اور پھر ہم وہ غلطی کبھی نہیں کرتے. اور پھر وہ تیسرا فہم ہے سب سے بلند درجہ ہے. اب جستجو، عشق، جستجو، فہم اور عرفان، یہ ریکنسٹرکشن کے الفاظ ہیں. تو میں نے کہا تھا کہ وہ ایک ہی بات ہے، میں اس کو اپنے رنگ میں بتا رہا ہوں. اب جو اقبال نے کہا کہ اسلام از دا برتھ آف انڈکٹیو انٹلیکٹ، اسلام نے جب کہا جتنا یونانیوں نے، اور میں اس کا ایک بہت بڑا امپیکٹ آپ کو بتاؤں، آپ چونک جائیں گے، اچھا اس کا اتنا بڑا امپیکٹ ہے. جتنی چیزوں کو یہ لوگ دیوتا سمجھ کر ان کے سامنے سر جھکایا کرتے تھے اپنے ریشنلسٹ مائنڈ کی وجہ سے، ان میں سے ہر ایک چیز کو رسول اللہ کے بعد ہم نے ملائکہ کہہ کے اپنا ساجد سمجھ لیا. ہر وہ چیز جن کو دیوتا کہہ کے ان کے سامنے اہل یونان، اہل ہند ان کے سامنے سجدہ ہی کرتے تھے کہ خدا ہے، چھوتے نہیں تھے نا، اس لیے چھونا حرام تھا. 5 حصوں کا استعمال حرام تھا. درخت سے دور رہنا ہے، درخت کو کاٹا، پرکھا، کھولا، زائلم فلوئم کی نالیاں پڑھیں، وہ تو امپیریکل علم ہو جائے گا اور درخت بھی کم تر ہو جائے گا. درخت کا وہ رتبہ جو سکرات پہ تو نہیں ہوگا اثر، لیکن باقی یونانی شہریوں پہ تو ہوگا جب منع ہوگا امپیریکل نالج. باقی یونانیوں شہریوں پہ درخت کا رتبہ وقت کے ساتھ بڑھتے بڑھتے دیوتا کے رتبے پہ چلا جائے گا. یہی وحدت الوجود کا سب سے بڑا نقص ہے. جب وہ چیزوں کو کہتا ہے ان سے محبت کرو، اقبال کہتا ہے نہیں، چیزوں کے ساتھ. سید عابد علی عابد نے شعر اقبال میں لکھا ہے کہ اقبال اس کائنات کو دوست نہیں سمجھتا وحدت الوجودیوں کی طرح سے. اقبال کہتا ہے تسخیر دوستوں کو نہیں کیا جاتا. اقبال کہتا ہے قرآن نے کہا ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ نے جو زمین اور آسمانوں میں ہے تمہارے لیے تسخیر کیا ہے. جو تسخیر ہے وہ دوستوں کو نہیں کیا جاتا، تسخیر دشمنوں کو کیا جاتا ہے. اقبال اس سینس میں کائنات کو دشمن مانتا ہے، سید عابد علی عابد کے الفاظ، کہ اس کو تسخیر کرنا ہے. اب دشمن کو ختم کرنا نہیں ہوتا، ورنہ دشمن ہی نہیں رہے گا. جب دشمن نہیں رہے گا تو آپ بھی ختم ہو جائیں گے. میرا ایک شعر ہے کہ میرے واسطے وہ عدم ہوئے جو صف عدو سے نکل گئے. میرے واسطے وہ عدم ہوئے جو صف عدو سے نکل گئے، میری محفلوں سے نکل گئے، میری گفتگو سے نکل گئے. اب جو دشمن ہے اگر اس کو مار دیا تو وہ تو صف عدو سے نکل جائے گا. اس لیے یہ الزام اقبال پر اور ہم پر غلط ہے وحدت الوجود کے اس طبقے کا کہ جو یہ کہتا ہے کائنات کو دشمن کیوں کہہ رہے ہو، تم درخت کو کاٹنا چاہتے ہو. کس نے کہا ہے؟ ہم درخت کا تو تصویر کرنے سے یہ کب کہہ رہے ہیں کہ زمین کو درختوں سے خالی کر دو، پھر تمہارا دشمن ختم ہو جائے گا. ہم یہ کہہ رہے ہیں تسخیر کرنے سے کہ درخت کو سٹڈی کرو اور اس کو خدا سمجھنے کی بجائے اس کو ملائکہ کی لسٹ میں لے آؤ، اس کو اپنے ساجدین کی لسٹ میں لے آؤ، خود مسجود بنو اور اس کو تسخیر کر کے اس کا نالج حاصل کر کے آگے بڑھو. اگر تسخیر کرو گے زمین کی چیزوں کو تو نکلو گے زمین سے باہر،
فنفذو، نکل جاؤ اگر زمین سے نکل سکتے ہو. تم نکل نہیں سکو گے لیکن اللہ بسلطان، یہی وہ سلطان ہے. یہ سلطان بادشاہ نہیں ہے، یہ ایک اندرونی شکتی ہے جس کو قرآن کریم کی ہی آیت واضح کرتی ہے. رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. من لدن کا جو ہے اپنی لدنی طاقتوں میں سے، اندرونی اندر کی طاقت، لدنی طاقت سے مجھے سلطان دے. سلطان اندرونی طاقت ہے. تو جب آپ ایک درخت کو پوجیں گے، پہاڑ کو پوجیں گے، تو اس کا مطلب ہے یونانی ریشنلزم کے تتبع میں، فلاطینوس کے اور شنکر اچاریہ کے وحدت الوجود کے تتبع میں آپ نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے. آپ اس درخت کو تسخیر کریں گے، قرآن آپ سے کہتا ہے. سیر کریں گے پوری زمین پہ، پہاڑوں کے اپنے پاؤں کی ایک ٹھوکر سے پہاڑوں کو سونا اگلنے پر مجبور کریں گے. درختوں کے رستے موڑیں، دریاؤں کے رستے موڑیں گے، ہواؤں کے رخ موڑیں گے، سمندروں کو بحال کریں گے. یعنی وہ جو وحدت الوجود آپ کو ایک ہارمونی ود نیچر سکھاتا ہے، انسان اس مینر میں ہارمونیس نہیں ہے نیچر کے ساتھ. وہ چیزیں ہارمونیس ہیں کیونکہ انسان پر لازم ہے کہ وہ اپنے وجود کو اپنے جوہر سے برتر سمجھتے ہوئے اس باقی چیزوں کی طرح ہارمونیس نہ رہے، بلکہ اپنے وجود کو، جو یہ بھی بہت فلسفہ پیچیدہ ہو رہا ہے، اپنے وجود کو ایگزسٹنس پریسیڈز ایسن بیسیکلی میں کہہ رہا ہوں، اس کو برتر سمجھے اور اس کو غالب کرے. باقی چیزیں ہارمونیس ہیں، ہر چیز کائنات کے ساتھ. میرے پاس کتنا ٹائم ہے عمر؟ نہیں، میں نے کتنا ٹائم لے لیا ہے؟ تو واپس اسی جگہ پہ کہ قرآن جو ہے وہ انڈکٹیو اس کی برتھ ہے. اب جہاں پہ ہم کھڑے ہوئے تھے اور ساری تقریر اس کی تشریح میں چل رہی تھی، وہ مقام یہ تھا کہ ایک ہے استخراج اور ایک ہے استقراء. ڈیڈکشن ریشنلزم کو سپورٹ کرتا ہے، ڈیڈکشن استخراج ہے. ڈیڈکشن کیا چیز ہے؟ کل سے جزو کی طرف آپ سفر کرتے ہیں علم حاصل کرتے ہوئے، جنرل سے اسپیسیفک کی طرف آپ جاتے ہیں علم حاصل کرتے ہوئے. آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ چاولوں کی دیگ کو دیکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ پوری دیگ میٹھے چاولوں کی ہے تو چاول کا ایک دانہ بھی میٹھا ہوگا. جرنل کو پہلے اپنے علم میں لاتے ہیں اور پھر اس کا اطلاق کرتے ہیں ایک جزو پر. آپ استخراج کرتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں، اور واقعی بات سچ ہے، 100% رزلٹ آ رہا ہو تک. مقدمہ کبریٰ صغریٰ لگائیں، وہ درمیان میں سے ٹرم کاٹیں. جو میں نے آپ کو سر سید کا مقدمہ سنایا وہ دیکھیں کتنا پرفیکٹ آ رہا ہے، جو مولانا اشرف علی تھانوی کا ہے، ایون کہ میرا اپنا جو مقدمہ ہے اللہ نور السماوات والارض العلم نور اللہ علم السماوات والارض. یعنی یہ جسٹ ایک مقدمہ ہے جو ڈیڈکشن ہے، ایک سورہ حدیث قدسی سے اور ایک آیت سے. یہ ہے منطق کا استخراج. استقراء اس کے الٹ ہے. استقراء جزو سے کل کی طرف سفر ہے، استقراء اسپیسیفک سے جنرل کی طرف سفر ہے. استقراء یوں ہے کہ آپ ایک چاول کا دانہ آپ کو ملا ہے چکھنے کے لیے، اور چکھنے کے بعد آپ نے بتانا ہے کہ یہ جس دیگ سے نکلا ہے وہ میٹھی تھی یا نمکین تھی. استقراء یہ ہے. انڈکٹیو ریزننگ یہ ہے. اور انڈکٹیو ریزننگ 99% تک چلی جاتی ہے، 51 سے شروع ہوگی. یہ پرابیبلٹی کی کاؤنٹنگ ہوتی ہے. ایز مینی سیمپلز یو ہیو ایز کریکٹ ریزلٹ یو ول گیٹ. آپ کے پاس 10,000 سیمپل ہیں تو بہت اچھا ریزلٹ ہے، 10 لاکھ ہیں تو اور بھی اچھا ہے. پھر اس میں ہم سینٹرل لمٹ تھیوری لاتے ہیں CLT، اور پھر ایک بیل کرو شیپ بنا کے ہم کہتے ہیں اب پرابیبلٹی جو ہے وہ 99% ہو گئی. تو یہ انڈکٹیو جو نالج ہے، اسپیسیفک سے جرنل کا نالج، یہ قرآن لایا. اگرچہ اس کا شائبہ تو ارسطو کی منطق میں ہے، تو 3, 4, 10, 15 صفحے اس پر بھی ہیں، لیکن سارا زور ارسطو کی کتاب منطق والی میں استخراج پر ہے. یہ وضع کیا ہوا، یہ استقراء وضع کیا ہوا ارسطو کا ہی ایک طریقہ. پھر اس کو الفارابی نے اور پھر بعد میں اور بہت سے لاجیشنز نے، ہمارے دور میں برٹرنڈ رسل نے بہت جدید کیا ہے. اور اس لیے آج جدید منطق جو ہے وہ استخراج سے زیادہ استقرائی منطق ہے. لیکن اسلام کے بعد اسلام نے ہر اس بت کو، ہر اس دیوتا کو پوجنا منع کیا، اسی لیے کہ اس نے کہا یہ تم نے تسخیر کیے ہوئے ہیں، یہ تمہیں پوجتے ہیں. میں اس لیے کہا کرتا ہوں کہ رسول اللہ درمیان میں ایک لطیف سی دیوار ہیں،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پچھلا زمانہ جس میں ہم دیوتاؤں کو جس میں ہم درختوں کو دیوتا کہتے ہیں، وہ انسان کی غلامی کا اور انسان کے دوسری چیزوں کو سجدے کرنے کا زمانہ ہے، کائنات کی ہارمنی کو دوسری چیزوں میں دیکھنے کے بعد خود پر لاگو کرنے کا زمانہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کا زمانہ تسخیر کیا ہوا زمانہ۔ سائنس اس کے بعد آ رہی ہے، چاہے آج یورپ میں ہے، لایا یہی زمانہ ہے سائنس کو، اور رسول کریم نے فرمایا بھی ہے خیر القرون قرنی۔ اگرچہ اس کو بعض اس کی تشریح کرنے والے جن کے ساتھ مجھے شدید اختلاف ہے اس حدیث کی، وہ یہ کہتے ہیں کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، میرا عہد سب سے خیر ہے، اور پھر اس کے ساتھ والا یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا عہد، اور پھر اس کے ساتھ والا یعنی موسیٰ علیہ السلام۔ یہ کہتے ہیں، مجھے اس سے شدید اختلاف۔ میں اس حدیث کو یہ سمجھتا ہوں، رسول اللہ نے فرمایا میرا دور یعنی یہ والا جس میں صدیق، عمر، عثمان، علی یہ موجود ہیں، میرا دور یہ سب سے اچھا ہے۔ ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد والا یعنی جو اس کے بعد آئے گا، پھر وہ جو اس کے بعد آئے گا، پھر وہ جو اس کے بعد آئے گا، اور آخر میں بے شک جو قیامت کے ساتھ ہوگا۔ یعنی ہمارا پورا جو ایپاک ہے جس میں بھی ہوں، ہمارا پورا ایپاک جو رسول اللہ کی نبوت سے شروع ہو رہا ہے وہ سارا خیر ہے۔ اس کو رسول اللہ نے فرمایا خیر القرون قرنی، اور پھر قرن کہتے ہی ایپاک کو ہے، یعنی قرن جو ہے وہ عام زمانہ یا حین یا دور نہیں ہے۔ خیر، تو اسلام کی وجہ سے اقبال نے، میں نے ساری بات اقبال کے اس جملے پہ کیا کہ اسلام لایا ہے دنیا میں انڈکٹیو ریزننگ۔ یہ ہم کہتے ہیں کہ کوا کالا ہے۔ کیوں ہم کہتے ہیں کوا کالا ہے؟ کیونکہ انڈکٹیو ریزننگ نے ہمیں بتایا ہے۔ ہم نے مختلف ملکوں میں جا کر دیکھا کہ کوا کالا تھا، آخر میں نے کہا 99% چانسز یہ ہیں کہ کوا کالا ہے، پرابیبلٹی بتاتی ہے کہ کوا کالا ہے۔ یہ ہے انڈکٹیو ریزننگ۔ اور اب آپ خود سوچیں یہ کون سا علم زیادہ ہمیں دے گی؟ زمین کی چیزوں کا، جس کو حصی علم کہتے ہیں۔ اگرچہ ایسے بھی استقرائی مقدمے ہو سکتے ہیں جو سوشل سائنسز والے یوز کر رہے ہوں، جو ریلیجن والے یوز کر رہے ہوں، اور پھر اس میں چیزیں ہاتھ سے چھو کے تو ہم نہیں دیکھ رہے ہوتے، اور حواس خمسہ استعمال نہیں ہوتے۔ استقراء ایک بڑی ٹرم ہے، استقراء میں میتھمیٹکس بھی آ جاتی ہے، لیکن ایک بات تو طے ہے کہ امپیریکل نالج بھی ہمیشہ استقراء کے ذریعے ہی حاصل ہوگا۔ آپ ایک پتھر اٹھا کے لیب میں لائیں گے، دوسرے دن دوسرا لائیں گے، تیسرے دن 10,000 پتھر لائیں گے، اور پھر پتھروں کے بارے میں رائے دیں۔ لیب میں کھڑا ہونا آپ کے لیے ضروری۔ اور اقبال کہتے ہیں کہ سائنسدان صوفی ہے، سائنسدان صوفی ہے، scientist in an act of observation is in an act of prayer۔ یہ اقبال کا جملہ ہے کہ سائنسدان جو ہے وہ آبزرویشن کے ایکٹ۔ آئنسٹائن کو ایک 11 سال کی بچی نے خط لکھا تھا کہ سائنسدان بھی خدا کو مانتے ہیں، سائنسدان بھی کیا دعا کرتے ہیں۔ یہ اس خط کے 3 جملے تھے۔ آئنسٹائن نے اسے لکھا کہ سائنسدان یہ مانتے ہیں کہ ایک اصول کلی کائنات میں کار فرما ہے۔ کتنا پیارا جواب ہے آئنسٹائن کا۔ ایک اصول کلی کائنات میں فرمائے، یونیورسل لا کائنات میں موجود ہے جس کی ڈس اوبیڈینس پاسبل نہیں ہے۔ اگر میرا تجربہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرا تجربہ کہہ رہا ہے کہ پورا نہیں اتر رہا، اس کی تصدیق نہیں کر رہا، اس یونیورسل لا کی تصدیق نہیں کر رہا جو اللہ کا قانون کائنات میں رائج ہے۔ میں تجربہ کر رہا ہوں، بار بار غلط ہو رہا ہے، غلط کا لفظ میں اس لیے بول رہا ہوں، یہ اس کی تصدیق نہیں کر رہا۔ سائنسدان کا یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، اس نے تو 2 جملوں میں یہ بات لکھی۔ اس نے کہا کہ سائنسدان دراصل ایک ایسی کلی یونیورسل لا کے ساتھ، پرنسپل کے ساتھ میچنگ نہیں دیکھتا تو روتا ہے۔ وہ ایک ایسے، وہ جو خدا کا جو قانون ہے، اس نے لفظ خدا کا نہیں لکھا، وہ میں کہہ رہا ہوں، وہ جو خدا کا جو قانون ہے وہ اس کے ساتھ جب تک اپنے قانون کو میچ نہیں دیکھتا وہ ٹینشن میں ہوتا ہے۔ جس دن وہ میچ ہو جاتا ہے وہ ہرے کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرا تجربہ کامیاب ہو گیا۔ ہوا کیا ہے کہ تصدیق کی ہے اصول کلی کی، اس یونیورسل پرنسپل کی جو کائنات میں رائج ہے، جو 7-8 ٹوٹل ہیں کانسٹنٹس جن کی وجہ سے یہ کائنات ایسے چلتی ہے، فزکس کی روح سے، انتروپک پرنسپل کی روح سے۔ خیر، تو علامہ اقبال کا تصور عقل یہ ہے کہ علامہ اقبال نے اس وقت، اس عہد میں جب پوری دنیا شرمندہ کر رہی تھی ایسے لوگوں کو جو مذہب کا نام لے کر کوئی بات کرتے تھے، جب نیشنلزم پورے عروج پر تھا، جب
تیزی سے قومیں نیشنلسٹ ہو رہی تھیں کیونکہ عیسائی تنگ تھے اپنے مذہب سے، انہوں نے 1000 سال کے ڈارک ایجز دیکھے ہوئے تھے، انہوں نے لوگوں کو زندہ جلتے ہوئے دیکھا تھا، ان کی جون آف آرک جیسی نوجوان لڑکیوں ہزاروں کو وچ کہہ کر، جادوگرنی کہہ کر لکڑی کے ڈھیروں پہ جلایا جاتا تھا۔ 1430 میں جون آرک کو جلایا گیا۔ 1444 سے 1430 تک ڈاکٹر غلام جیلانی برق نے اسلام کے یورپ پر احسان میں لکھا ہے 70,000 انسانوں کو چرچ نے جلایا۔ 1000 سال میں کتنے لوگوں کو جلایا ہوگا؟ ڈاکٹر ڈریپر نے اسی جگہ سے میں نے کوٹ کیا اسلام کے یورپ پر احسان سے، نام انہوں نے ڈاکٹر ڈریپر کا دیا ہوا ہے، تو میں اب ڈائریکٹ اس سورس کا نام لینے لگا۔ ڈاکٹر ڈریپر نے لکھا ہے کہ جہالت اتنی تھی ان میں کہ دریائے ساؤن، فرانس کا ایک دریا ہے، اس کے کنارے انسانی گوشت کی دکانیں تھیں ڈارک ایجز میں۔ اس نے کہا ہے کہ کنٹربری کا لاٹ پادری جب باہر نکلتا تھا تو اس کی قبا پر سینکڑوں جوئیں چل رہی ہوتی تھی۔ اس نے کہا لندن میں لوگوں کو لیٹرین بنانے کی تمیز نہیں تھی، گھر کے آگے پیشاب کرتے تھے۔ اس نے کہا کہ یورپ کے جب احسان میں بتا رہے تو اس نے کہا کہ یہ ڈارک ایجز میں 1000 سال چرچ نے لوگوں کو جس طرح سے تکلیف دی، اس کا نتیجہ بہت بڑے ریئیکشن کی صورت سامنے آیا، اور وہ ریئیکشن سب سے پہلے ایک پادری نے شروع کیا، مارٹن لوتھر نے، اور مارٹن لوتھر نے اپنے ہی چرچ کے باہر لکھ کے لگا دیا کہ بائبل ویلڈ کتاب نہیں ہے، بائبل سے اصول نہیں اخذ کیے جا سکتے، جس کی وجہ سے ہنگامہ ہو گیا۔ آہستہ آہستہ جب لوگوں کو یہ سمجھ آئی کہ آج مولویوں سے، پادریوں سے لڑنے کا ہمارے پاس ایک ہی حل ہے، بچنے کا ہمارے پاس ایک ہی حل ہے کہ ہم مارٹن لوتھر کے مذہب میں داخل ہو جائیں۔ اس کا مذہب تھا پروٹیسٹنٹ، پروٹیسٹ کا معنی ہی آپ کو آتا ہے، پروٹیسٹ احتجاج کرنا۔ اس کے پروٹیسٹنٹ مذہب میں جوک در جوک لوگ داخل ہوئے۔ این انہی دنوں میں امریکہ دریافت ہو گیا، کولمبس نے دریافت کر لیا، این انہی دنوں میں۔ 1430 مارٹن لوتھر کی دریافت ہے، 1492 مارٹن لوتھر کا مذہب آنا ہے 1430، اور 1492 امریکہ کی دریافت ہے، جب فرڈینینڈ نے غرناطہ ہم سے لے لیا تھا۔ 1492 اور 1430 میں کتنا سا فرق؟ ایک ہی صدی ہے، اور امریکہ دریافت ہو گیا۔ اس وقت پروٹیسٹنٹ 1492 تک بڑی تعداد پکڑ چکے تھے، ان کو اور جیل کے بہت سے قیدیوں کو اور بہت سے ایسے لوگوں کو اس شرط پہ کہ آپ وہاں جا کے نئی دنیا میں آبادی کریں اگر ہمارے مقاصد کے تحت، تو آپ کو معافی دیتے ہیں۔ اور برطانیہ میں بہت سے لوگوں کو مارا جا رہا تھا ڈارک ایجز کے اثرات کی وجہ سے، وہ سارے لوگ امریکہ چلے گئے۔ انلائٹنمنٹ کی تحریک جو ہے امریکہ میں عروج پکڑ گئی 1-2 صدی اور گزرنے کے بعد، اور پھر اس امریکہ کی انلائٹنمنٹ کی تحریک نے پہلی بار، حالانکہ کہا اسلام نے تھا کہ غلامی ٹھیک نہیں ہے، پہلی بار 13 امینڈمنٹ کر کے انسانوں کو غلام قرار دینا بہت بڑا جرم کر دیا۔ اتنا بڑا کام جو امریکہ میں ہوا 13th امینڈمنٹ، وہ انلائٹمنٹ کا تحفہ ہے۔ جب یہ آزادیاں دیکھیں، جب یہ لینڈ آف فری پیپل، جب یہ ساری باتیں، تو ان کے لیے یہ بات کرنا کہ چرچ ہمارا دشمن تھا اور ہمیں مزید مسیحیت کے جھنڈے تلے ایک قوم بن کے نہیں رہنا۔ ہم اب سارے یورپین عیسائی نہیں ہیں، ہم اب ڈینش ہیں، ہم اب برٹش ہیں، ہم اب ڈچ ہیں، ہم اب جرمن ہیں، آج کے بعد ہم فرینچ ہیں۔ اب خدا اور مسیحیت کے لیے ہمارے پرچموں پہ نہیں لکھا جائے گا۔ ہمیں 1000 سال ان لوگوں نے جلایا۔ اس کے بعد جتنے بھی انلائٹنمنٹ کے فلاسفر آئے ہیں وہ سارے کے سارے ریئیکشنری ہیں۔ میں کتنے مضمون لکھ چکا ہوں اس بات پہ۔ رد عمل میں فلسفی بننا اور بات ہے، اور جینوئن فلسفی بننا اور بات ہے۔ ایون کہ غزالی بہت اچھے ہیں، میرے فیوریٹ ہیں، مگر فلسفی رد عمل کے ہیں۔ جو فلسفی رد عمل کا ہے وہ اتنا زیادہ پیور نہیں ہے اپنی بات میں۔ جو فلسفی جیسے کانٹ ہے، اتنا زیادہ پیور فلسفی جس کو صرف ایک ہی مقصد ہے کہ میں نے حقائق کو دیکھنا ہے۔ ریئیکشنری ہیں سارے یورپ کے فلسفی، ایک آدھ کانٹ جیسے اور بھی ہیں، لیکن 99% فلسفی۔ حتیٰ کہ کتنا بڑا آدمی ہے برٹرینڈ رسل، ہمارا سر عزت سے جھک جاتا ہے اس کے سامنے، اس کے کام کی وجہ سے۔ ریئیکشنری ہے، وہ سر جھکا ہوا ہم اٹھانا پڑ جاتا ہے، ایک ریئیکشنری فلسفی کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ ڈیوڈ ہیوم سے کسی نے پوچھا تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ اس نے کہا چرچ کا انہدام دیکھنا۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ سارے پادری، سارا چرچ تباہ ہو جائے۔ ریئیکشن ہے یہ، ریئیکشن ہر فلسفی کی۔ جان اسٹوارٹ مل، جس کی وجہ سے آپ آج حقوق انسانی کو جانتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ فریڈم آف سپیچ کو جانتے ہیں، جس کی وجہ سے اقوام متحدہ کے چارٹر میں 31 شقیں ہیں،
جس کی کتاب آن لبرٹی نے آپ کو سارا یوٹیلیٹیرینزم دیا ہے جو آج کا آپ کا نظام ہے، جس کی وجہ سے اسامہ بن لادن کا نام لے کے پورے افغانستان کو جلایا گیا ہے، جس کی وجہ سے صدام کا نام لے کے پورے عراق کو جلایا گیا ہے، گریٹر گڈ کا نظریہ دینے والا جان سٹوارٹ مل جو پوری دنیا پہ چھایا ہوا ہے اینتھنی بینتھم کے بعد، وہ فلسفی بھی ریئیکشن کا فلسفی ہے، اور ساری کی ساری بات چرچ کے خلاف لکھنے کے بعد اپنے عقائد پہ کو سامنے لاتا ہے۔ اقبال کو یہ بات معلوم تھی کہ ان کا مسئلہ ریئیکشن ہے، جب یہ کہتے ہیں کہ نیشن آن بیسس آف ریلیجن پاسبل نہیں ہے، ان کا مسئلہ ریئیکشن ہے۔ خدا کے اگینسٹ آرگومنٹ جو عیسائیت دے رہی تھی وہ ایک بھی مسلمانوں پہ فٹ نہیں آتا تھا، آج ہمارا ملحد منہ اٹھا کے وہ سارے آرگومنٹ ہمارے اسلام کے خدا پہ لگاتا ہے، امپاسبل ہے۔ کوئی ایک بھی آرگومنٹ، مثلا خدا کے مثیل والا آرگومنٹ، مثلا خدا کے علم والا آرگومنٹ، مثلا خدا دیکھا ہے کہ برائی ہو رہی ہے تو روکتا کیوں نہیں ہے، برائی کو نہ روکنے والا یا تو برائی کا ساتھی ہے، برائی کو نہ روکنے والا یا برائی کا ساتھی ہے، برائی کروا رہا ہے، اور یا کمزور ہے، یا خدا قادر مطلق نہیں ہے، اور یا خدا پھر خود برائی کا ساتھی ہے کیونکہ ہوتی ہوئی ختم کیوں نہیں ہو رہی۔ یہ آرگومنٹ سارے کرسچنز کی طرف سے آئے ہیں جنہوں نے خدا کا بیٹا تسلیم کیا ہے، جو خدا کا بیٹا کہہ سکتے ہیں، خدا کو انکارنیٹڈ کہہ سکتے ہیں، وہ انسان کے فیچرز کو خدا میں کیوں نہیں دیکھیں گے؟ وہ تمام فیچرز جو ان کے آبجیکشن بنا رہے ہیں وہ انسانی فیچرز ہیں۔ طاقت انسان کا مسئلہ ہے، علم انسان کا مسئلہ ہے، جتنی بھی صفات ہم خدا کو اپنے والی دیں گے، ان صفات میں ہم نے اپنے مسئلے کو ایڈریس کیا، خدا کو نہیں۔ اگر زمین سے تمام انسان اٹھا لیے جائیں یا ہوتے ہی نہ تمام انسان، تو علیم کون ہوتا، قادر کون ہوتا، غفار کون ہوتا؟ خاص طور پہ اگر کوئی انسانی وجود نہ رکھتا تو خدا غفار ہوتا؟ ظاہر ہے خدا تو ہر چیز اچھی چیز ہے، لیکن ضرورت نہ پڑتی اس نام کی، وہ نام ہی نہ آتا۔ یہ جو ہمیں صفات خدا تعالیٰ کی بتائی جاتی ہیں یہ ہماری وجہ سے بتائی جاتی ہیں۔ خدا کی 99 صفات نہیں ہیں، 99 لاکھ صفات ہیں، 99 کروڑ صفات ہیں۔ یہ 99 ہمیں چند اس لیے بتائی گئی ہیں کہ علم ہمارا مسئلہ ہے، تقدیر جبر ہمارا مسئلہ ہے، رحم ہمارا مسئلہ ہے، ہمیں رحیم خدا چاہیے۔ ہمارے سامنے جو خدا کی صفات ہیں ان کو ہماری وجہ سے رکھا گیا، اور انکارنیشن کی وجہ سے خدا کو بندے میں اتارا کرسچنز نے کہ خدا بندے میں آ گیا ہے، تو جتنے اعتراضات اٹھائے بندے پر اٹھائے، اس کا علم، اس کی قدرت، اس کا جبر، اور وہ خدا جو ذات ہے اس کے اوپر اٹھائے گئے اعتراضات نہیں ہیں۔ اقبال نے کلیئر الفاظ میں کہا ہے، بالکل کلیئر الفاظ میں، کہ صفات جو ہیں وہ بت قدہ ہے، صفات کی پوجا کرنا بتوں کی پوجا کرنے کے برابر ہے، واضح الفاظ میں کہا ہے۔ اقبال نے کہا ہے کہ جو خدا کی صفات کی پوجا کرتا ہے وہ بت قدہ صفات کی پوجا کر رہا ہے، لیکن جو ذات کی پوجا کرتا ہے، بال جبریل کا پہلا شعر ہے، میری نوائے شوق سے شور حریم ذات میں، غلغلہائے الاما بت قدہ صفات میں۔ اور یہی فرق ہے وحدت الشہود اور وحدت الوجود کا۔ وحدت الوجود یہ کہتا ہے کہ خدا کی صفات خدا کی ذات کا حصہ ہے، وحدت الشہود یہ کہتا ہے کہ خدا کی صفات خدا کی ذات کا حصہ نہیں ہو سکتی۔ اب دونوں کا فرق سمجھیے، خدا کی صفات خدا کی ذات کا حصہ ہے کہنا بالکل انسان کو خدا جیسا سمجھنے کی وجہ سے ممکن ہوا ہے۔ کیونکہ اگر آپ انسان کی صفات کو انسان میں سے باہر نکالیں، انسان نہیں بچتا۔ میری صفات میرا قد ہے، میری آواز ہے، میرا علم ہے، میرا لباس ہے، میری قوم ہے، میرا رنگ ہے، میری جتنی صفات ہیں، اگر یہ ساری مجھ سے نکالیں، پیچھے تو ریت بچ جائے گی، میں گر جاؤں گا، ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر خدا کی صفات رحیم، کریم، غفار، جبار، قہار، غفور، سارا یہ خدا سے نکال دیں تو کیا خدا بھی میری طرح ختم ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا؟ یہ فرق ہے جو وحدت الوجود اور وحدت الشہود کا ہے، اور جس کو بہت سے لوگ سمجھ نہیں پاتے۔ خدا سے اس کی صفات الگ نہیں کی جا سکتی، اس سے اس کی صفات الگ کی جا سکتی ہیں اور انسان سے نہیں کی جا سکتی۔ اس لیے وحدت الوجود کا یہ کہنا کہ خدا سے بھی نہیں کی جا سکتی، وحدت الوجود بار بار میں کہہ رہا ہوں، میں ایک وضاحت کر دوں، ہو سکتا ہے کہ یہ بات جو ہے نا بہت زیادہ اور طرف چلی جائے۔ ایک چھوٹی سی وضاحت وہ اقبال کو بھی کرنی پڑی تھی لکھنے کے بعد، اسرار خودی، وہی والی وضاحت۔ شنکر اچاریہ کا وحدت الوجود، حلول کا نظریہ، وہ ہندو نظریہ ہے۔ ابن عربی کا وحدت الوجود یہ نظریہ نہیں ہے حلول کا، اس کو وحدت الوجود کہنا ہی پوری طرح سے درست نہیں ہوگا، وہ تھوڑا سا مختلف ہے۔
اور ابن عربی انسان کی کائنات کو تسخیر کرنے کو مانتے ہیں. جتنے حلول والے ہیں وہ نہیں مانتے، حتیٰ کہ اکبر تک. اکبر بادشاہ نے جب دین اکبری دیا وہ شنکراچاریہ کا وحدت الوجود تھا. اس وقت سور کو بھی سامنے بٹھا کے ایسے اس کی عبادت کی جاتی تھی کہ اس میں خدا ہے، حلول ہے، خدا ہر چیز میں ہے. اور یہ دین الہی یا دین اکبری تھا، جو اصل میں اس لیے اکبر نے اختیار کیا تھا کہ جتنے بھی ہندو، سکھ، مسلمان سارے یہاں رہتے ہیں ہندوستان میں، وہ امن سے رہنے لگ جائیں گے. محبت کا ایک نظریہ ان کے سامنے آ جائے گا. نیت اکبر کی اچھی تھی. علامہ عبد القادر بدایونی نے یہ بات لکھی ہے، اور انہوں نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ مرتے ہوئے وہ توبہ بھی کر گیا تھا اکبر. وہ ان کے تاریخ دان ہیں، مورخ ہیں. ممکن ہے شاہی مورخین سچ نہیں بھی لکھتے، ممکن ہے یہ بات سچ نہ ہو، لیکن چونکہ انہوں نے لکھ دی ہے تو ہمیں فیس ویلیو پہ جانا چاہیے رسول اللہ کی جو ہمیں ہدایت ہے. تو اس لیے ہو سکتا ہے اکبر نے توبہ کر لی ہو. بہرحال یہ ایک الگ ایشو ہے، اور یہ ہے بھی مولویوں کا، ہم جیسے صوفیوں کا نہیں ہے کہ اس کا ایمان کیسا تھا. لیکن وحدت الوجود شنکراچاریہ کا اور وحدت الوجود فلاطینوس کا، یہ ان کا نظریہ ہے. فلاطینوس کا کیوں بنا تھا؟ ریشنلزم کی کہانی سے. کیوں بنا تھا؟ امپیریسزم کو نہ ماننے سے. کیوں بنا تھا؟ کلیات کو ماننے سے، عیان ثابتہ کو ماننے سے. کیوں بنا تھا؟ دیوتا ماننے سے، درختوں کو، پہاڑوں کو. اور شنکراچاریہ کا کیوں ہے؟ کیونکہ شنکراچاریہ کا ہی تو ٹریول کر کے گیا تھا اور فلاطینوس کا بنا تھا. شنکراچاریہ کا پہلے ہے، فلاطینوس کا بعد میں. تو وحدت الوجود یہ ہے کہ خدا کو الگ نہیں کیا خدا کی ذات سے صفات کو الگ نہیں کیا جا سکتا. اقبال کہتے ہیں غلغلہ ہائے العما بت قدے صفات میں. مجھے بتائیے درگا دیوی میں اور کہار میں کیا فرق ہے؟ اگر ہم خدا کی صفات کی پوجا کرنا چاہتے، نہیں کرنا چاہتے، اگر ہم کہتے ہیں کہ خدا کی میں پوجا کرنا چاہتا ہوں، خدا کی ذات کی میں پوجا کرنا چاہتا ہوں، تو پھر درگا دیوی میں اور کہار میں کیا فرق ہے؟ اگر میں درگا ماتا کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہوں مندر میں اور میں درگا ماتا کی پوجا کرتا ہوں، تو میں کہار کی پوجا رہا ہوں، اس میں حرج کیا ہے؟ اور اگر میں کالی ماتا کی پوجا کرتا ہوں تو رحیم کی پوجا کر رہا ہوں، اس میں حرج کیا ہے؟ اور اگر میں لکشمی دیوی کی پوجا کر رہا ہوں تو خدا جو دینے والا داتا ہے، میں اس کی پوجا کر رہا ہوں، اس میں حرج کیا ہے؟ ہندوؤں نے کوئی بھی غلط بات اس طرح اگر دیکھا جائے، اگر صفات کی پوجا جائز ہے تو انہوں نے نہیں کی. جتنے وہ ان کے 32 لاکھ بت ہیں ہندوؤں کے، وہ سارے کے سارے ایک ایک صفت ہے خدا کی، الگ کر دی گئی ہیں اور ان کو شکلیں دے دی گئی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ان کی میں پوجا کرتا ہوں وہ شرک ہے، تو وہ بت قدے صفات میں کھڑے ہیں. اور وہ بت قدے صفات جیسے درگا ماتا اور کہار ایک جیسی چیز ہیں، ایسی ہی بت قدے صفات میں کھڑی درگا اور کہار کی، اس کو کہتے ہیں کہ خدا کے کسی ناموں کی جو تسبیح پڑھتے ہیں جو لوگ، بہت سے علماء نے لکھا ہے کہ اس میں احتیاط کرنی چاہیے. ہمیں یا قہار یا غفار یا رحیم یا کریم کہنے کی بجائے صرف یا اللہ کہنا چاہیے. اس میں اللہ فسبح بسم ربک، اپنے رب کا ذکر کر، اس کی صفات کا نہیں. تو میں تقریباً اینڈ پہ پہنچ آیا ہوں، آپ لوگوں کا کافی سارا وقت لیا ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس گفتگو کے اینڈ پہ تھوڑا سا کوسچن آنسر سیشن ذرا سا لمبا ہو. جی سر، تھینک یو فار لیٹنگ می آسک. سر، آپ کی گفتگو کے دوران میں نے چند ایک سوال نوٹ کیے تھے. ان میں سے ایک تو جب آپ ایگزسٹنس پرسیڈس دا ایسنس والی بات کر رہے تھے کہ اقبال یہ کہتے ہیں کہ اپنے جوہر کو اپنے وجود کو اپنے جوہر پر مقدم کرنا ہے. تو اقبال کی یہ بات جو کہ سارتر کی پیورلی جو ہے نا ایتھسٹک ایگزسٹینشلزم سے اخذ ہے، تو اقبال کس طرح سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اپنے جو ہے وجود کو اس کے اپنے ایسنس سے، اپنے جوہر سے مقدم کرنا؟ ایک پہلا سوال میرا یہ تھا. اور دوسرا سوال میرا یہ تھا کہ جب آپ کانٹین جو ہے فیکلٹیز کی بات کر رہے تھے تو اس وقت نومینا اور فینومینا ڈسٹنکشن کا ذکر ہوا. تو نومینا فینومینا ڈسٹنکشن پہ ہی آرتھر شوپنہاور اپنا مقدمہ کھڑا کرتے ہیں کہ جو نومینا فینومینا ڈسٹنکشن ہے یہ ہماری مائنڈ کریٹڈ ہے، جو کہ کانٹ کے ہاں بھی ہے اور جو کہ آرتھر شوپنہاور کے بھی ہاں ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ آرتھر شوپنہاور کہ اگر ہم یہ ڈسٹنکشن مائنڈ کریٹڈ فیکلٹی کو ختم کر دیں تو all is نومینا، تو all is one and all is like energy or it's just a blind will. تو کانٹین ایتھکس پر ایک طرف آرتھر شوپنہاور پیور نائہلسٹک اور ایتھسٹک فلسفی کھڑی کر رہے ہیں، اور دوسری طرف آپ اس کا حوالہ دیتے ہوئے اقبال کو ایک آپٹیمسٹک فلسفر اور وہ ثابت کر رہے ہیں. تو کیا یہ ظاہری طور پر ایک بڑا تضاد ہے کہ اقبال ایک طرف سے انہی کانٹین ایتھکس پر جن پہ شوپنہاور کھڑا ہو کے ایک پیسیمسٹک فلسفی، نائہلسٹک فلسفی کھڑا کر رہا ہے،
اقبال نے کس طرح سے اسی فلسفے کو optimism کی شکل دی؟ اور پہلا سوال دوبارہ سے دہرا دوں کہ existence precedes the essence، یہ تو مطلب وہ ہیڈگر اور سارتر کی اتنی پیورلی جو ہے وہ مطلب وہ ملحدانہ وہ سوچے ہیں، اس کا اقبال سے کیا لینا دینا؟ خوبصورت. پہلی بات تو یہ ہے کہ اقبال کسی چیز کو ملحدانہ نہیں مانتے. الدہر کو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا نام ہے، اور جو دہریہ ہے وہ اصل میں اللہ والا ہے. اور انہوں نے اس پہ ریکنسٹرکشن میں باقاعدہ بات کی ہے، اور اس میں انہوں نے مثالیں. پہلا تو یہ ہو گیا کہ وہ اس کو اس طرح سے لیتے ہی نہیں ہے کہ ایک ملحدانہ. نمبر دو کہ جو ایگزسٹنشلزم ہے اس کے دو فادرز ہیں. ایک ہے ایتھیسٹ ایگزسٹنشلزم کا فادر نیٹشے، اور ایک ہے تھیسٹ ایگزسٹنشلزم کا فادر کیرکیگارڈ. دونوں ہی اسی نظریے کے قائل ہیں. یہ نظریہ ان کے اندر سے ایمرج ہوا ہے، یہ سارتر کا کال نہیں ہے. سارتر نے اس کال کو سب سے زیادہ بولا ہے، ہائیڈگر نے اس کال کی مخالفت کی ہے، فل نہیں لیکن اس کے ایک حصے کی مخالفت کی ہے. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ ایگزسٹنس پریسیڈز دی ایسنس، اس کے ساتھ کیسے ریلیٹ کیا جا سکتا ہے، میں تو ایگزسٹنس پریسیڈ ایسنس کے ذیل میں اقبال کو ایگزسٹنشلسٹ مانتا ہوں، کیونکہ اقبال نے پوری اپنی تھیری جو برگسان کے ساتھ ٹائم کی اس کی تھیری ہے وہ اسی پر کھڑی کی ہے. برگسان نے کہا ہے کہ ٹائم ڈومینیٹس سیلف، اقبال نے کہا نو، سیلف ڈومینیٹس ٹائم. اور جب اقبال نے کہا سیلف ڈومینیٹس ٹائم، تو اقبال کے سامنے یہ تھا کہ جیسے بگ بینگ جب مثلا بگ بینگ جب شروع ہوا ہے تو کیا اس وقت پہلے سے ٹائم موجود تھا؟ کیا ایک ٹائم لائن پہلے تھی اور پھر آرام سے بگ بینگ ہوا اور اس ٹائم لائن پہ چلنے لگ گیا؟ یا سائنس یہ کہتی ہے کہ ٹائم اور بگ بینگ ایک ساتھ پیدا ہوئے. سائنس یہ والی بات کہتی ہے کہ ایز سون ایز فرسٹ انرجی کنٹینٹ آف فرسٹ پارٹیکل اسٹارٹیڈ ٹو انفلیٹ، ٹائم اسٹارٹیڈ ٹو بگن. تو جو یہ بات ہے اس میں اقبال اس بات پر خاص طور پہ وہ بگ بینگ کو چھوڑے ٹچ کیے بغیر، کیونکہ اس وقت آیا نہیں تھا بگ بینگ، برگسان سے مخاطب ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہاؤ از دیٹ پاسبل کہ ایک ایگزسٹنس اپنے جوہر سے پہلے وجود میں آئے. یہ کیسے ممکن ہے کہ ٹائم جو ہے ایک جوہر اپنی ایگزسٹنس سے پہلے وجود میں آئے. پہلے کریکٹ کر لیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ٹائم پہلے آئے اور آبجیکٹ بعد میں آئے. یعنی اقبال یہ کہتے ہیں کہ جو آئنسٹائن کا نظریہ تھا کہ ٹائم پہلے ہے اور آبجیکٹ بعد میں ہے، اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ ٹائم موجود تھا، خدا بعد میں ہے. اس کا ایک یہ مطلب ہے کہ ٹائم موجود تھا، بینگ بعد میں ہے. اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ ٹائم موجود تھا لیکن آبجیکٹ بعد میں ہے. اقبال کا یہ کہنا ہے کہ ٹائم جو ہے وہ آبجیکٹ کے ساتھ شروع ہوتا ہے اور اس آبجیکٹ کا ٹائم اس آبجیکٹ کے ساتھ ختم ہوتا ہے. تو اقبال یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کہنا کہ ایز اے پوائنٹ ایگزسٹس ان اے لائن، if a point exists in a line as a point exists in a line same like that a three-dimensional object must exist in timeline. اقبال کہتا ہے یہ نوشن غلط ہے. اقبال کہتا ہے یہ فلیشس ہے ایگزیکٹلی ریکنسٹرکشن میں. اور اقبال یہ کہتا ہے کہ اس کو چینج کر کے اس طرح سے بولو، یہ ریکنسٹرکشن کے الفاظ نہیں ہے. وہ کہتا ہے اس طرح سے بولو کہ انکریزنگ پوائنٹس ان اے لائن کریٹ مور لائن، increasing copies of a three-dimensional object in a timeline create more timeline. Meaning کہ اب ایک لائن ہے وہ آپ نے بنائی ہے 4 نقطوں سے، جب آپ 5واں نقطہ لگائیں گے تو لائن بڑھ جائے گی اور نیا پوائنٹ بھی آیا، لائن بھی بڑھ گئی. تو جو اوسپینسکی کا نظریہ ہے کہ جب 3D کا آبجیکٹ ٹائم کی لائن میں سفر کرتا ہے، اس کی کاپیاں، جو اشرین کہتے ہیں کہ ٹائم کی کاپیاں، آبجیکٹس کی کاپیاں اس میں رکھی جاتی ہیں ٹائم میں، پہلے سیکنڈ دوسرے سیکنڈ، بہت سی کاپیاں جو ہمیں نظر نہیں آتی، یہ اشریوں کا نظریہ. تو اس میں اقبال کہتا ہے کہ آئنسٹائن یہ مانتا ہے کہ آبجیکٹ کی لائن پہلے سے ہے ٹائم کی، آبجیکٹ اس میں رکھتے ہم جا رہے ہیں، جس کو آئنسٹائن پھر ڈرا کرتا ہے ٹائم کوآرڈینیٹ آف اسپیس ٹائم. اور اسپیس ٹائم کا جو کنٹینیوم ہے اس میں ٹائم کوآرڈینیٹ جو ہے سی ٹی کے ساتھ جس کو لکھتے ہیں یا ایکس ناٹ کے ساتھ جس کو لکھتے ہیں، وہ آئنسٹائن پہلے ڈرا کرتا ہے. اقبال کہتا ہے نو، ٹائم اسٹارٹس ود این آبجیکٹ لائک اے بڈ گروز لائک اے برانچ ان دا کاسمک ٹری آف پرابیبلٹی. اقبال کا یہ خیال ہے کہ ٹائم آبجیکٹ کے ساتھ شروع ہوتا ہے اور ایز سون ایز آبجیکٹ گروز یا ایوالوز ٹائم گروز، ایز سون ایز آبجیکٹ اینڈز ٹائم اینڈز ود اٹ، ایز سون ایز این آبجیکٹ سیز ٹو ایگزسٹ اٹس ٹائم سیز ٹو ایگزسٹ. سو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اقبال پہلے سے ٹائم لائن کو مانتے نہیں ہیں. اب یہ بات ساری آپ کے سوال کے جواب میں کیوں کہی گئی ہے؟ یہ ایگزیکٹلی وہی بات ہے کہ جیسے کوئی بندہ کہے کہ پہلے بگ بینگ نہیں ہوا، پہلے ٹائم تھا، تو آپ پھر کہیں گے کہ ایسنس جو ایگزسٹنس جو ہے وہ ابھی نہیں تھی، ایسنس تھا.
یہ اقبال کیسے کہہ سکتا ہے؟ وہ اسی پوائنٹ کو تو برگسان کے خلاف استعمال کر رہا ہے. برگسان کے ٹائم سے اقبال کو اختلاف نہیں ہے. اقبال وہ ڈسٹنکشن مانتا ہے برگسان کے ٹائم کی، جو برگسان نے کیا ہے کہ ایک ٹائم ہوتا ہے سیریل ٹائم اور ایک ٹائم ہوتا ہے ڈیوریشن. اور اقبال کہتا ہے یہ بات ٹھیک ہے. برگسان کہتا ہے جو سیریل ٹائم ہے وہ آبجیکٹیو ہے اور وہ ہم میجر کرتے ہیں کلاکس وغیرہ سے. جو ڈیوریشن ہے وہ سبجیکٹیو ہے، وہ ہمارا انر کانشیسنیس فیل کرتا ہے. اقبال کہتا ہے یہاں مجھے اختلاف ہے. اقبال کہتا ہے کیونکہ اس نوشن میں تمہارا ٹائم ڈومینیٹ کر رہا ہے سیلف کو. ویسے وہ بولتا بھی ہے برگسان کہ ٹائم ڈومینیٹ سیلف، تو اقبال کہتا ہے نو، ٹائم ڈزنٹ ڈومینیٹ سیلف، سیلف ڈومینیٹس ٹائم. یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر آبجیکٹ کو ہم بینگ کہہ دیں، ہیں تو ہم بھی آبجیکٹ نا، تو ہم بینگ ہیں. تو اگر آپ وقتی طور پہ آبجیکٹس کو ریپلیس کر دیں بینگ کے ساتھ، تو پھر کیسے کہے گا برگسان کہ ٹائم ڈومینیٹس بینگ؟ اقبال ہی کہہ رہا ہے نو، بینگ ڈومینیٹس ٹائم، کیونکہ آبجیکٹ کی ایگزسٹنس فرسٹ ہے اور اس کے ساتھ ٹائم کی ایگزسٹنس ہوگی. تو سیلف کی ایگزسٹنس فرسٹ ہے، اس کے ساتھ ٹائم کی ایگزسٹنس ہوگی. اس لیے ایگزسٹنس پریسیڈز ایسنس. جو اس کا ٹائم ہے، وہ جو ایکیومولیشن آف ٹائم ہے وہ اس کا ایسنس ہے، وہ بعد میں آئے گا، ایگزسٹنس پہلے آئے گی. اور یہ جو نوشن ہے ایگزسٹنس پریسیڈ ایسنس، اس کے ساتھ تو دہریت ثابت نہیں ہو سکتی نا. ایک دہریہ بھی ایک ایسی نوشن کو یوز کر سکتا ہے جو مذہبی اس کو یوز کر لے. اور اس کی خوبصورت بات یہ ہے کہ یہ ایتھیسٹوں کی اگر ہے بھی صحیح، تب بھی اس نے دنیا میں سارے پیسے آپٹمسٹک کام کروائے ہیں. مثلاً ابارشن جو تھا پہلے وہ منع نہیں تھا. اسپارٹنز جو تھے وہ بچوں کو مار دیتے تھے، معذور بچوں کو سب کو مار دیتے تھے. وہ کہتے تھے یہ سوسائٹی پر بوجھ ہوتے ہیں. اور کوئی بھی جو بچے جو یعنی جو جائز اولاد نہیں ہوتے، اللیجٹمیٹ ہوتے تھے، ان کو مار دیا جاتا تھا. جب ایگزسٹنس پریسیڈ ہو گئی ایسنس سے، تو بچہ ماں کے پیٹ میں بھی اہم ہو گیا. انہوں نے کہا کہ اب بچہ آپ نہیں مار سکتے کیونکہ اب سارتر آ گیا ہے. اب یہ ثابت ہو گیا ہے کہ ایگزسٹنس امپورٹنٹ ہے، چاہے لنگڑا ہے چاہے لولا ہے، وہ انسان ہے، وہ نہیں مارا جا سکتا. چاہے وہ ایک دن کا ماں کے اندر بن چکا ہے، اس کے بعد سے آج تک بنا ہے. کتنی آپٹمسٹک رویہ ہے جو آیا سارتر کے اس کال کے بعد. یہ سارتر کا کال ویسے بائی دا وے نہیں ہے، سارتر نے اس کو سب سے زیادہ یوز کیا، لیکن یہ ایمرج ہوا ہے دونوں سے. اور ان میں کیرکیگارڈ تو ہے ہی ہے تھیسٹ فلاسفر، یعنی کیرکیگارڈ ایگزسٹنشلسٹ ہونے کے باوجود تھیسٹ ہے، اور ایتھیسٹ ہے نیٹشے جس نے کیا. شاید میں اس سوال کا جواب میں آپ کو مطمئن کر پایا ہوں. جی وہ کیا حصہ تھا سوال کا؟ وہ کوشچن یہ تھا کہ کانٹین فیکلٹیز پر ہی اقبال نے کس طرح سے جو ہے نا اپنی آپٹمزم کا فلسفہ یا کانٹین جو ہے ایپسٹمولوجی پہ سوار کر کے کیا، جبکہ وہی جو مقدمہ جس طرح سے اقبال مقدمہ کھڑا کر رہے ہیں، وہی مقدمہ تقریباً جو ہے وہ شوپنہاور کا ہے کہ نومینا فینومینا ڈسٹنکشن، اگر ہم جو ہے نا مینٹل فیکلٹیز کو نکال دیں تو نومینا فینومینا ڈسٹنکشن ختم ہو گیا. اس کے بعد نہ ہی نومینا ہے نہ ہی فینومینا ہے. اس کے بعد all is one and that particular one thing is like blind will and that is energy and as a whole it's nothing. خوبصورت سوال ہے یہ، مجھے بہت پسند آیا آپ کا سوال. یہ بیسیکلی اگر اس کو تازہ ترین جواب کوانٹم ماڈرن فزکس سے لیں تو آپ کو ملے گا کہ جو ویو فنکشن فارم ہے نا پوری یونیورس کی، وہ ایک ملاحظہ ہے. جب تک کوئی آبزرور اس کو دیکھتا نہیں ہے نا، وہ کولیپس ہی نہیں ہوتی. اور جب تک وہ کولیپس نہیں ہوتی، وہ پارٹیکل فارم میں نہیں آتی، تو کائنات مشہود نہیں ہوتی. کہتے ہیں کہ جب کولمبس پہنچا نا امریکہ میں، تو جو شامن تھے وہاں پہ ساحل پہ کھڑے ہوئے، وہ پہچان ہی نہیں سکے یہ کیا چیز ہے. ان کو پانی میں تو ہلچل نظر آئی، جہاز نظر نہیں آئے، کیونکہ انہوں نے وہ جہاز پہلے دیکھے ہوئے نہیں تھے. سو جب اس شامن نے اس پہ توجہ دی اور شیپ بنائی دماغ میں، اور وہ جہاز مشہود ہو گیا اس کے سامنے. اس کو کہتے ہیں انتھروپک پرنسپل. اس انتھروپک پرنسپل کی دو قسمیں، اسٹرانگ انتھروپک پرنسپل، ویک انتھروپک پرنسپل. اسٹرانگ انتھروپک پرنسپل تو یہ کہتا ہے کہ کائنات انسان کریٹ کرتے ہیں. انسانوں نے سب سے پہلے کہا درخت سبز ہے، پھر باقیوں کو بتایا کہ سبز ہے. سبز کو انہوں نے خود امیجن کیا. انسانوں نے کہا یہ چیز مشہود ہو گئی، وہ مشہود ہو گئی. بولٹس مین تو یہ کہتا ہے کہ کائنات ہے ہی نہیں، اس لفظ اس کے یہ نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ کائنات ہو نہیں سکتی کیونکہ 12 گزیلین ٹائم خدا کے لیے آسان یہ ہے کہ وہ صرف دماغ بنائے، اس میں خیال چلا دے. ہم سب ایک دماغ ہیں اور اس میں خیال چل رہا ہے کہ یہ کائنات ہے، اور پچھلی ساری یادیں آ رہی. آپ کے سوال کا جواب یہ کس طرح ہوا؟ یہ اس طرح ہوا کہ اگر نومینا اور فینومینا مرج کرتے ہیں آپ، تو آپ وہ ویو فنکشن دیکھ رہے ہیں. ویسے بائی دا وے شوپنہاور نے جو بھی کہا وہ مرج کرنے کے بعد بھی تھنگ ان اٹ سیلف کی اس فارم میں ضرور رہے گا جو نومینا میں ہے. یعنی جو کانٹ یہ کہتا ہے کہ
unknowable ہے وہ اس جگہ پہ خود بخود چلا جائے گا. مرج ہو گئے ہیں شوپنہاور کیسے کہہ سکتا ہے جبکہ وہ ایک آبزرور ہے. ایک آبزرور اس چیز کے بارے میں رائے کیسے دے سکتا ہے جس کے بارے میں کائنات کا ہر آبزرور بھی اکٹھا ہو کے رائے دے تو تھنگ ان اٹ سیلف کے بارے میں وہ رائے نہیں دے سکتا. وہ سنگل آبزرور کہہ رہا ہے کہ وہ اب مرج ہو گئی ہے. اٹ از امپاسبل ٹو ٹیک اے سائڈ اور اوپینین آن دیٹ. سو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر وہ مرج ہو بھی جائیں تو اس فارم میں چلے جائیں گے جس کو ویو فنکشن کا مولیسس آپ کہتے ہیں, جو ہمارے ٹبولا راسا کی فارم ہے, کہ وہ ساری کائنات ان نویبل فارم میں ایک مادہ ہے. کیا ہے وہ؟ کچھ پتہ نہیں. ایک سبسٹینس ہے. کیا ہے وہ؟ کچھ پتہ نہیں. ان نویبل ہے. اس میں چلی گئی مرج ہونے کے بعد. تو یہ تو کانٹ کہہ رہا ہے. کانٹ یہی کہہ رہا ہے نا کہ اگر فینومینا نہ آیا ہوتا تو سارے کا سارا نومینا تھا, اور نامینا جو ہے وہ مدر آف دا فینومینا ہے. وہ مینیفیسٹ کر رہا ہے جس چیز کو, وہ چیز ہمیں نظر آ. ایون کہ ہماری آنکھیں بھی اسی نے دی ہیں, نامینا نے. ایک طرح سے نامینا جو ہے وہ کانٹ کے لیے خدا کی ہی کوئی فارم سی ہے, کیونکہ ہمیں پہلے اس نے بنایا, آنکھیں دی, پھر کہا پیچھے سے مجھے دیکھو مڑ کے. نیچر سلیکٹڈ اس ٹو سلیکٹ اٹ بیک لائک تھنگ. تو کسی تک میں آپ کے جواب میں دو حصے تھے. تو پہلے جواب میں مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جو ایک شخص پرسیو کر کے کس طرح سے وہ آپ نے جو یہ بات کی تھی, تو آپ نے کیا یہ بات اس حوالے سے کی ہے کہ ٹو بی پرسیوڈ والے حوالے سے؟ ٹو بی پرسیوڈ والا تو اسٹرانگ انتھروپک پرنسپل والی بات بنتی ہے. آپ بہت ماشاء اللہ. آپ کی کلاس کون سی ہے؟ مجھے تو امپریس کر دیا آپ نے بہت سارا. میں میس کام کا اسٹوڈنٹ ہوں, 3rd سیمسٹر. اچھا, تو فلاسفی کے تو ہے ہی نہیں, اتنا زیادہ اسٹڈی کرتے ہیں. ماشاء اللہ, زندہ باد, آپ کو سیلوٹ ہے, ہیٹس آف ٹو یو. تو وہ جو آپ نے بات کی, ہاں ایسا ہی ہے کہ جو حصہ آپ نے ٹو بی پرسیوڈ ہے نا, وہ حصہ اسٹرانگ انتھروپک پرنسپل والا واقعی وہی ہے. میں نے وہی بات کی ایکچولی, شاباش. لیکن میں نے کہا یہ ہے کہ بے شک مرج کر لیں آپ نومینا فینومینا کو. شوپنہاور نے کیا دیکھا مرج کرنے کے بعد؟ پاسبل نہیں ہے کہ وہ کچھ دیکھ سکے. یہ نا تو ایک لاجک ہے نا. تو اس نے کچھ نہیں دیکھا, اس نے وہی دیکھا جس کو تھنگ ان اٹ سیلف نہیں کوئی دیکھ سکتا. اس کا مطلب اس نے نومینا دیکھا, اور نومینا نہیں دیکھ سکتا کوئی. نومینا زیرو ہے. آپ نے کبھی غور کیا کہ زیرو کتنی چیزیں پیدا کرتی ہے؟ ہم کہتے ہیں زیرو نتھنگنیس ہے, بات غلط ہے. زیرو میں سے -1 اور +1 نکالتے ہیں ہم, اینٹی میٹر اور میٹر نکالتے ہیں ہم, جب واپس جوڑتے ہیں تو زیرو بن جاتی ہے. +1 -1 زیرو بنا دیتا ہے. -2 +2 -3 +3 میٹر اور اینٹی میٹر نکالتے ہیں, کائنات وجود میں آ جاتی ہے. زیرو نومینا کیا ہے؟ کوئی رائے نہیں دے سکتے اس کے بارے میں. نومینا ایسے گول ہے زیرو کی طرح سے, زیرو کے بارے میں کوئی رائے نہیں دے سکتے. آپ کہیں گے یہ نتھنگنیس ہے, لیکن جب وہ اپنے پیٹ میں سے چیزیں نکالتی ہے فینومینا بنتا ہے. زیرو -1 کو نکالتی ہے, الیکٹران آتا ہے. +1 کو نکالتی ہے, پازیٹران آتا ہے. پازیٹران اور الیکٹران مل کے وہ کائنات کو بنانا شروع کر دیتے ہیں, شیپ دیتے ہیں کائنات. اب وہی زیرو نومینا کر لیں, اور اس میں سے جو بچے برآمد ہو رہے ہیں وہ فینومینا کر لیں. لیکن فینومینا ہے بہت باریک, یعنی اس کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جی سر, السلام علیکم. اچھا سر, ٹائم کے حوالے سے ایک کویشچن تھا کہ آپ, میرا ایک کانسیپٹ ہے, میں تھوڑا سا سائیکالوجی کو انٹرسٹ رکھتا ہوں, تو ایگو اینڈ سیلف کے پرسپیکٹیو سے, تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب سیلف جب ایز این آبزرور ایگزسٹنس میں آپریٹ کرتا ہے تو ٹائم کی جو نیچر ہے وہ ڈفرینٹ ہو جاتی ہے, اور جب ایگو آپ کہہ لیں کہ ایز اے لوور کانشیسنیس کے پرسپیکٹیو سے دنیا میں آپریٹ کرتا ہے, جو آپ نے انٹلیکٹ کی بھی ڈفرینٹ بتائیں, تو وہ پھر سیریل ٹائم کے. بہت خوبصورت, بہت ہی پیارا سوال آپ نے کیا ہے. ریپیٹیشن جو ہے نا, یہ آبجیکٹ کے ٹائم میں ہوتی ہے. جو سیلف کا ٹائم ہے نا, اس میں گروتھ ہوتی ہے, وہ پروگریشن ہے, وہ ریپیٹیشن نہیں ہے. ایک آبجیکٹ ہے نا, اس کا جو ٹائم ہے, ٹائم آبجیکٹ کے ساتھ پیدا ہوتا ہے, اوکے, اقبال نے کہا ہے, اوکے. اب جو ٹائم آبجیکٹ کا, ایک پتھر کا ہے, وہ ہمیشہ جو ہے وہ ریپیٹڈ فارم میں بتائے گا. آپ کو گھڑی بنانی پڑے گی اس کو بتانے کے لیے, اور وہ ہمیشہ 2 چیزوں کے درمیان انٹرول ہوگا, ٹھک ٹھک ٹھک, اور وہ ایک جیسی ہوگی. اور اسی لیے اگر آپ انسائڈ دا ریپیٹیشن اتر جائیں کسی طریقے سے, تو آپ بتا ہی نہیں سکتے کہ پاسٹ کس طرف ہے, ادھر والی طرف ہے یا ادھر والی طرف. لیکن جو اقبال کا پسندیدہ ٹائم ہے, جو اپریشیٹو سیلف ڈیل کرتی ہے, جو اپریشیٹو سیلف اقبال کی ایکسپیرینس کرتی ہے, اس کو اقبال کہتا ہے پیور ڈیوریشن. وہ آپ جو بتا رہے ہیں وہ ہے, وہ پروگریشن ہے. وہ یوں ہے کہ وہ انٹروپی والا ٹائم ہے. اگر فزکس کے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ ٹائم ہے جو فزکس کی شاخ تھرمو ڈائنامکس کے 2nd لا میں لکھا ہوا ہے کہ انٹروپی مسٹ انکریز یا انکریزز
always from on the time arrow from past to future. اب ٹائم ایرو ویسے پہلے نہیں بتایا جا سکتا, کیوں؟ انسائڈ دا پیٹرن پاسبل نہیں ہے. آپ ایک ویڈیو بنائیں کسی پیٹرن کی, پیٹرن ایسے ایسے ہو رہا ہو, آپ اس کی ویڈیو بنا لیں. اب آپ کو پتہ ہے کہ ویڈیو پاسٹ سے فیوچر کی طرف رن ہو رہی ہے. اب اس ویڈیو کو آپ الٹا دیں, بیچ میں سے فلم نکال کے الٹا دیں, پھر اس کو چلائیں. اب ویڈیو فیوچر سے پاسٹ کی طرف رن ہو رہی ہے, لیکن آپ فرق نہیں بتا سکتے. یہ پیٹرن کی پرابلم ہے. اب یہ ٹائم نہیں ہے. اقبال اس کو کہتا ہے یہ ٹائم نہیں ہے. آئنسٹائن اس کو ٹائم کہتا ہے, اور اقبال یہی اس کے ساتھ اختلاف کرتا ہے. اب اقبال کیا کہتا ہے کہ ٹائم ہے؟ اقبال کہتا ہے ٹائم پروگریشن ہے, جو انٹروپی والے بتا رہے ہیں, جو فزکس کے تھرمو ڈائنامکس کے سیکنڈ لا والے بتا رہے ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے بگ بینگ پہلی پارٹیکل سے سٹارٹ ہوتا ہے. اب بگ بینگ کا یہ پہلا ٹک ہے, گھڑی کاسمک کلاک کی یہ پہلی ٹک ہے. اب کاسمک کلاک کی دوسری ٹک کیسی ہوگی؟ کیا پہلی جیسی ہوگی جیسے آبجیکٹ کے لیے ریپیٹیشن ہے؟ کاسمک کلاک کی دوسری ٹک جو ہے وہ 10⁻32 کے بعد 10⁻36 ہے ٹائم کا, جب انفلیٹ ہو گیا تھوڑا سا پارٹیکل. پھر اگلی ٹک ہے جب بہت زیادہ انفلیٹ ہو گیا. پھر اگلی ٹک ہے جب یونیورس بن گئی. پھر اگلی ٹک ہے جب 4 انرجیاں آ گئیں. پھر اگلی ٹک ہے جب وہ ملنا شروع ہو گئیں. پھر اگلی ٹک ہے اس کی جب ستارے وجود میں آ گئی. پروگریشن ہے, نیا کل یوم ہوا فی شان ہے, نیا وجود سامنے. یہ ایسی گھڑی ہے جو اقبال کو پسند ہے کہ اس گھڑی کی ٹک ٹک جو ہے وہ سعودی ترتیب کے ساتھ ہمیشہ ایک نئی شان دکھاتی چلی جاتی ہے, اور یہ اپریشیٹو سیلف کی ٹک ہے. تو جو سوال آپ نے کیا وہ بھی انہی دو کی بات کر رہا ہے. ایک کو آپ نے کہا ڈل ٹائم, اور ایک کو آپ نے کہا کریٹو ٹائم. اور یہ جو کریٹو ٹائم ہے یہ اقبال کا ٹائم ہے. اقبال اسی کو کہتا ہے کہ اقبال کا ان دا تھیوری آف اقبال's ٹائم ایوری مومنٹ از ڈفرینٹ, انوویٹو, نوول فرام اٹس پریویس مومنٹ. تو اس میں وہ ریپیٹیشن نہیں ہے جو آبجیکٹ کے ٹائم میں ہوتی ہے. سر اقبال کے ہاں ہمیں 3 چیزیں نظر آتی ہیں. اقبال عقل کو بھی ایڈریس کرتا ہے, عشق کا نام بھی لیتا ہے, اور اقبال کے ہاں جو یونیک چیز ملتی ہے نا وہ جنون نظر آتا ہے. یہ کسی مسٹک نے کبھی پہلے یہ ورڈ نہیں سنا. بہت اچھا. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ریکنسٹرکشن میں غالباً یہ 5th سیشن ہے, اس میں اقبال لیونگ تھاٹ کا ذکر کرتا ہے کہ اللہ کی جو معرفت ہے وہ لیونگ تھاٹ حاصل کر سکتا ہے. تو شاید یہ لیونگ ہارٹ سے آ رہا ہوتا ہے نوشن, کیونکہ جاوید نامہ جب دیکھتے ہیں تو اس میں سخن بانی جات نو میں اقبال نوجوانوں سے ایڈریس کرتا ہے, تو ان کو 2 چیزوں کے لیے کہتا ہے. ایک میں ذکر کہتا ہے, دوسرا فکر کہتا ہے. تو فکر کانٹمپلیشن, ریفلیکشن, پونڈرنگ ہے. ذکر اللہ کی یاد میں رہنا, ڈیوائن کانشیسنس. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جب لیونگ تھاٹ اللہ رب العزت کا احاطہ کرتی ہے یا اس کو فیل کرتی ہے, امیڈیسی جو ورڈ یوز ہوتا ہے, تو کیا عشق انسفیشینٹ رہ جاتا ہے کہ اقبال کہیں جنون بھی ایڈ کرتا ہے اس میں؟ میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کون سی ایسی سٹیجز ہیں جو جنون لیو کرتا ہے تو حاصل کرتا ہے انسان, اور عشق سے وہ کور اپ نہیں ہوتی. تو اقبال نے یہ ورڈ یوز کیا جنون, اور جب اقبال کے جنون کے شعر ہم دیکھتے ہیں, اتنا ڈینجرس وہ شعر ہے, جو وہ پوری نظم ہے, جو وہ فارغ تو نہ بیٹھے گا میں شعر میں, یہ آخری شعر میں وہ ایسے لگتا ہے جیسے نارمل تھاٹ ہے. تو جنون میں تو ایسے لگتا ہے جیسے کہ بیلنس ڈسٹرب ہو رہا ہے. لیکن اقبال نے جنون کو معرفت کا کون سا وہ ڈومینز ہیں جو جنون سے حاصل ہوتی ہیں اور عشق رہ جاتا ہے انسفیشینٹ. یہاں سے تھوڑی سی کنفیوژن یہ ہو جائے گی کہ جنون کو ہم وہ والا جنون اگر سمجھ لیں جس کو انسینیٹی کہتے ہیں تو کام خراب ہو جائے گا. اقبال تو اس کو بڑا صاحب ادراک کہتا ہے. میں نے پہلے مثلا سنایا تھا آپ کو, کسے خبر کے جنون بھی ہے صاحب ادراک. اس کی تشریح میں ریکنسٹرکشن میں اقبال لکھتے ہیں کہ تعقل کا عنصر پایا جاتا ہے ان میریکولس ایکشنز میں. جیسے آپ یہ دیکھیں کہ جو مذہب ہے یہ دلوں کو مخاطب کرتا ہے, اور مذہب کے پاس جو ہے یہ ان اللہ علی کل شیء قدیر کی روشنی میں مذہب کے پاس یہ جو میریکل ہے کہ اللہ انٹروین کرتا ہے ریپیٹیشنز میں اچانک اور بدل دیتا ہے اس وقت جو ہو رہا ہوتا ہے اس کی حقیقت کو ایک نئی طرز کی حقیقت کے ساتھ, جس کو ہم معجزے کے نام سے جانتے ہیں. یہ وہ چیز ہے جو اقبال کہتا ہے کہ وہ سیلف حاصل کر سکتی ہے جس کے پاس انکمفرٹیبلٹی ہو, جو یہاں سے تکلیف میں ہو, جس کو آپ جنون کہہ رہے ہیں, جس کو اقبال کہتا ہے کہ متاع بے بہا ہے وہ میرے لیے. وہ کہتا ہے کہ اگر یہ نہیں ہوگی یہ سوز و ساز
وہ تو ایون کہ شیطان کو بھی، ابلیس کو بھی اسی کمال کی وجہ سے جبریل سے بڑھا چڑھا کے ہمارے سامنے لے آتا ہے، محض اس وجہ سے کہ جس کی نومیدی سے ہو سوز درون کائنات، اس کے حق میں تقنتو اچھا ہے یا لا تقنتو، اسی سوز کو متاع بے بہا ہے، سوز و ساز آرزو مندی مقام بند، یہ وہ والا سوز ہے۔ اب جبریل بڑا تو نہیں ہے ابلیس سے، ابلیس تو مردود ہے، جبریل تو معتبر فرشتہ ہے، لیکن صرف ایک یہ بات دکھانے کے لیے کہ یہ جو پین ہے، جس پین کو ایگزسٹینشلسٹ جو ہے ابزرڈیٹی کہہ دیتے ہیں، اقبال اس کو پاور آف عشق یا دولت کہہ دیتا ہے۔ اس بچے کے سوال کا بھی یہی جواب ہے کہ وہ یہ کہہ رہے تھے اقبال اسی چیز سے پس آپٹیمسٹ کیوں ہو جاتا ہے؟ یس وہ کیوں نہ ہوا آپٹیمسٹ کہ یہ ابزرڈیٹی، یہ بے چینی جس کو وہ کہتا ہے کانٹا وہ دے کے جس کی کھٹک لازوال ہو، یا رب وہ درد جس کی کسک لازوال، وہ اس کو پاگل کر رہا ہے، وہ اس کو آئیڈینٹیفائی کروانے اپنے ایک بات جو ذہن میں رکھیں نا، صاحب کے سوال بہت ہی سوفسٹیکیٹڈ ہو جائے گا۔ اگر ایک بار یہ ذہن میں رکھیں کہ انسان پیدا ہوتے ہی اپنی ذات کا اظہار شروع کر دیتا ہے جب روتا ہے، اور ہر وقت ایک چھوٹا سا بچہ ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے اتنی ایکٹنگیں، اتنی چیزیں حرکتیں کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو شو کر رہا ہوتا ہے، اس کی سروائیول انسٹنکٹ ہے، سیف کر رہا ہوتا ہے اپنے آپ کو، وہ ایسی حرکتیں کر رہا ہوتا ہے کہ وہ یا ان میں سے کوئی حرکت والدین ٹک کریں گے کہ آئندہ جاری رکھنا، یا کراس کریں گے کہ یہ چھوڑ دو، یہ مت کرو، تاکہ وہ اپنی پرسنالٹی کو بلڈ کرے۔ وہ بہت سارے ٹریٹس اپنے ان کے سامنے لاتا ہے، اس کے والدین اور اس کے ماحول والے ان میں سے کچھ کو کراس کچھ کو ٹک کر دیتے ہیں، بڑا ہو کے وہ ایک شخصیت بنے۔ یہ اس نے اظہار کیوں کیا؟ سروائیول کی انسٹنکٹ کے تحت۔ اب یہ اظہار منصور نے بھی کیا ہے، یہ اظہار رسول اللہ نے بھی جب تک تاجر بن رہے تھے یہ اظہار کیا ہے۔ یہ وہ اظہار ہے، یہ ہے ابن عربی کا وحدت الوجود، جو رسول اللہ نے تاجر کے بعد، تجارت کے بعد اختیار کیا۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے کہ پہلے پوری ذات کا اظہار کرو، جس کو اقبال کہتا ہے کہ آپ پوری طرح سے اپنی خودی کو پہچاننے کے بعد شور مچاؤ، جنون کے بڑے مصور بنو، یا بڑے ٹیچر بنو، یا بڑا انقلاب لے آؤ، یا کچھ بھی بڑا کرو، توڑو، سپر مین بنو۔ جب وہ کہتا ہے یہ کر لو، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شام تک شہرت حاصل کر لی، سب نے وہ چہرہ پہچان لیا، بڑا کمال کامیاب تاجر ہے، لیکن جب وہ شہرت چھوڑی تو اس سے چھوڑی کہ مکے کی گلیوں میں گھومنے لگ گئے، اور لوگ آپ کو پہچاننا بھی چہرے سے بھول گئے۔ وہ بڑھیا جس کی روایت ہے، سچی ہے یا جھوٹی ہے یہ تو آپ تحقیق کریں گے، لیکن مشہور ہے، اسکولوں کی کتابوں میں ہے کہ اس نے جب سامان رسول پاک اٹھا کر لے گئے کہ اس شہر چھوڑ رہی تھی کہ یہاں ایک جادوگر آ گیا ہے، تو وہ پہچانتی نہیں تھی آپ کو شکل سے، اور جب اس نے کہا کہ بیٹا بچ کے رہنا، یہاں ایک بندہ ہے وہ لوگوں کا دماغ خراب کر دیتا ہے، تو اس نے کہا اس کا نام، اس نے کہا نام محمد ہے، تو انہوں نے کہا میں ہوں وہ، تو وہ وہاں کے اس نے اسلام قبول کر لی۔ وہ میلٹ ہو گئی شخصیت جو اتنی شہرت پکڑ گئی تھی خدمت میں آ کے۔ وہ ایک یتیم کے ساتھ جا رہا ہے ابو جہل سے کہنے کے لیے کہ اس کا حق واپس کرو۔ جب اظہار ذات ایک مقام پہ پہنچتا ہے کہ وہ آپ کو سیف کر دیتا، آپ پکاسو بن گئے، اظہار ذات اتنا بڑا مصور بنا چکا ہے آپ کو کہ اب آپ کو شناختی کارڈ کی ضرورت نہیں ہے، کوئی پولیس والا آپ کو نہیں روکے گا۔ آپ کے اظہار ذات نے سروائیول آپ کا پاسبل کر دیا ہے، اس وقت تک اظہار ذات آپ پر لازم ہے۔ آپ شاہ رخ خان بن گئے ہیں، اب آپ کو شناختی کارڈ کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی حفاظت لوگ کرنے لگ جائیں گے۔ اظہار ذات اتنا کریں، رونے کے دن سے لے کر شخصیت اپنی مرتب کرتے ہوئے اتنا کریں کہ آخر سیف ہو جائیں۔ جب آپ سیف ہو جائیں تو پھر آپ میلٹ ہو جائیں۔ یہ ہے رسالت کی زندگی، میلٹ ہوں سوسائٹی کے اندر۔ محمد عربی بر فلک الافلاق رفت و باز آمد، فلک الافلاق سے مراد ہے اظہار ذات کے اس مقام پہ گئے ہیں جس پہ منصور جانا چاہتا تھا اور رہ گیا، اور آپ گئے ہیں اور کعبہ کوسین تک چلے گئے ہیں، اور ادنا تک چلے گئے، اظہار ذات کے اس مقام تک چلے گئے ہیں کہ اس کے بعد آپ جب واپس آتے ہیں، واللہ اگر من رفتہ میں ہرگز باز نے آمدے، واپس اظہار ذات کرنے کی بجائے اب آپ میلٹ ہو جاتے ہیں۔ یہ اگلا مرحلہ ہے جس کو کہتے ہیں فنا، وہ اظہار ذات کا آخری مقام ہے۔ جس کو کہتے ہیں بقا، وہ اس سے اگلا مقام ہے۔ اس کو سر خفی اور سر اخفا، یعنی جو ہمارا تصوف کی اصطلاحات ہیں ان میں کہا جاتا ہے۔ تو آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ جو اظہار ذات ہے وہ جنون کا وہ دور ہے جس میں آپ لڑ رہے ہیں، منوا رہے ہیں، ایک ٹائم پہ آپ کہتے ہیں اور میں نے نہیں منوانا، یہ میرے ساتھ تماشا کر رہی تھی نیچر مجھے نچا رہی تھی، میں ایک بندر کی طرح سے ناچ رہا تھا، اب مجھے سمجھ آ گیا، اب میں نے مزید نہیں ناچنا، اب جو مجھے نچوا رہا ہے، میرا ایک شعر ہے کہ اسے نکال کے لاؤ حجاب سے باہر
तमाशबीन तमाशा बने तो बात बने, जो हमें वाच कर रहा है उसको निकाल के बाहर ले आओ। सो मीनिंग ये है कि आपने जब राज पा लिया तो जुनून आपको छोड़ना पड़ता है। जुनून एक रास्ता है, जुनून बड़ा सियाना है, जुनून इंसेनिटी नहीं है। अगर उसको इंसेनिटी बनाएंगे तो फिर आपके सवाल में जो बात है वो सामने आ जाएगी। सर यहाँ पे एक बात बड़ी इम्पोर्टेंट जो है, जब ज़ात का इजहार हो रहा है तो उसमें इखलास क्या होगा, यानी ज़ात का इजहार अपनी प्रोजेक्शन के लिए होगा, वो तो वो खुद ही वो असल में जो चीज़ें सर्वाइवल की वजह से करता है ना, एवोल्यूशनरी थ्योरी की रूप से कह रहा हूँ, इंसान सर्वाइवल की वजह से कि उसने सर्वाइव करना है, उनमें तो कोई ये जो आपने उठाया ना कि मकसद क्या होगा, या आपने लफ्ज़ बोला, वो बच्चा जब रोता है ज़ात का इजहार करता है, उसको क्या पता है कि मैं क्यों ज़ात का इजहार करूँ? सर्वाइवल के लिए। जब उसकी माँ के चेहरे पे उदासी या गम या गुस्सा आता है तो बच्चा रोने लग जाता है, अनकम्फर्टेबल हो जाता है, उसको पता है कि अब मैं सेफ़ नहीं रहा। जिस दिन उसकी माँ पे चेहरे पे मुस्कुराहट आती है, गोद में पड़ा हुआ वो खुश हो जाता है, उसको पता है अब मैं सेफ़ हो गया। यानी आपके सवाल का जवाब यह है कि अपनी सेफ्टी के लिए होता है। ये जो इखलाकियात है ना, इसकी दो किस्में हैं। एक अखलाकियात का सिरे से नाम ही प्रोटेक्टिव एथिक्स है, और ये सारी की सारी स्माइल, हाथ मिलाना, दबाना या इस तरह की चीज़ें अपने आप को दूसरे को ये बताने के लिए होती है कि आपको मुझसे थ्रेट नहीं है, इसलिए आप मुझे भी सेफ करें। मैंने आपको स्माइल दी है, आप मुझे भी स्माइल दें। जब तक आप नहीं देंगे मैं डरता रहूँगा कि हो सकता है आप मुझे कोई चीज़ उठा के मार दें। यानी ये जो अखलाकियात है, ये एक तरह का वो प्रोटेक्टिव शील्ड है जो जानवरों को नाखूनों की सूरत में मिली है, किसी को दांतों की सूरत में मिली है, इंसान को स्माइल की सूरत में मिली। इंसान जो है वो उनकी बजाय वो शील्ड ऊपर रखने की बजाय वो स्माइल दे देता है, तो आगे वाला उसको कुछ नहीं कहता। और पूरे माहौल में अगर आप रहीम हैं तो इतना सेफ हो जाते हैं आपको कि कोई ख़तरा ही नहीं रहता। सो ये असल में अपनी सेफ्टी के लिए, ये सर्वाइवल की इंस्टिंक्ट करवाती है इजहार ज़ात। मैस्लो थ्योरी भी जो है वो तो उसकी फिजियोलॉजिकल नीड से और उसकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी से पूरा हो जाता है। जैसे ही उसे लगा कि मेरी फिजियोलॉजिकल जो है शेल्टर है, फूड है, ये सारी चीज़ें ठीक हो रही है। मेरा ख्याल है ये ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान में एक बंदा अमीर भी हो तो आखिर तक सर्वाइवल की वजह से डरता रहेगा। इसका ताल्लुक़ है सेंस ऑफ सेफ्टी के साथ। पैसा आ भी जाए, ज़रूरी नहीं है कि वो सेंस आ जाए, तो इसको उस वक्त तक नहीं मिलती जब तक आपको इजहार ज़ात का वो मकाम ना मिल जाए। बेशक उसके बाद आप मर जाएं, लेकिन मरते वक्त भी आप सेफ फील करेंगे, जैसे मंसूर ने किया। यानी वो इजहार ज़ात ही था जो मंसूर ने किया। अनल हक क्या है? इजहार ज़ात का सबसे बड़ा नारा कि मेरी ज़ात जो है वो रियलिटी है। ओनली वन रियलिटी एग्जिस्ट एंड दैट्स मी। ये मंसूर ने कहा। थैंक यू।